دل ہے کہ مانتا نہیں. از قلم فائزہ احمد. پارٹ 3. عرش، کیا شادی سے پہلے انگیجمنٹ رنگ ضروری ہوتی ہے؟ مومنہ نے اپنے پاس بیٹھی عرش سے پوچھا، جو آئے گل کے ساتھ پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہی تھی. مومنہ کی بات پر اس کی طرف دیکھنے لگی. کیوں پوچھ رہی ہو؟ آئے گل نے مسکراتے ہوئے پوچھا. ایسے ہی جنرل نالج کے لیے، مومنہ نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا. نہیں، اتنی بھی ضروری نہیں. ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی ایشو نہیں. عرش نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا. کیا نکاح سے پہلے تمہیں رنگ پہنائی تھی خرم نے؟ مومنہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے عرش سے رازداری سے پوچھا. ہاں، لیکن خرم نے نہیں، تائی نے پہنائی تھی. عرش نے مومی کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا. وہ سمجھ رہی تھی مومی کے دل میں کیا چل رہا ہے. کیوں؟ تائی نے کیوں پہنائی، خرم نے کیوں نہیں پہنائی؟ مومنہ نے الجھتے ہوئے سے پوچھا. وہ اس لیے کہ ہمارے خاندان میں لڑکا نہیں، بزرگ رنگ پہناتے ہیں اس کے نام کی. تو آس گل کو کس نے پہنائی تھی؟ مومنہ نے فٹ سے پوچھا. اسے تو دادا حضور نے پہنائی تھی، بھائی کے نام کی. اس بار آئے گل نے اس کی الجھن دور کی تھی. مومنہ نے سر ہلایا. مطلب آس گل جھوٹ بول رہی تھی کہ رنگ اسے پارس نے پہنائی ہے. مومنہ نے مسکراتے ہوئے سوچا، اور پھر ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئی جو اسے ہی مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی. مومنہ جھپ سی گئی ان کی معنی خیز نظروں سے. کرن، تم صرف اللہ پر اور مجھ پر یقین رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا. خضر نے کرن کو سمجھانے کی کوشش کی، جو پریشان سی جانے کیا ہو جائے گا اگر میری شادی ارحم سے ہو گئی تو. کرن نے لب کچلتے ہوئے اس سے پوچھا. مجھے اپنی محبت پر پورا بھروسہ ہے کرن. خضر نے یقین سے کہا. میں فون رکھتی ہوں اب. امی ایک دو بار آواز دے چکی ہیں. اوکے، تم جاؤ، لیکن پریشان نہ ہونا، اوکے؟ خضر نے محبت سے کہا. کرن نے کہہ کر فون رکھ دیا اور نیچے آئی، جہاں اس کے کپڑے پھیلائے سب خاندان والے دیکھے جا رہے تھے. ارے کرن، آؤ آؤ بچے. کرن کی خالہ نے اس کی طرف باہیں پھیلاتے ہوئے محبت سے کہا. کیسی ہیں خالہ آپ؟ کرن نے مسکراتے ہوئے خوش دلی سے پوچھا. میں ٹھیک ہوں میرے بچے، لیکن کبھی خالہ کی طرف بھی چکر لگایا کرو. انہوں نے خفگی سے شکایت کی، جو صرف کسی فنکشن وغیرہ پر ہی جاتی تھی ان کی طرف. تو امی اب شادی کی دعوت پر بلائیے گا نا؟ آپ ہی ارحم بھائی کے ساتھ آئیں گی. کیوں آپ ہی؟ اس کی خالہ زاد ارم نے مسکراتے ہوئے کرن کو چھیڑا، جس کے مسکراتے ہونٹ سکڑے تھے اس بات پر. عرش چائے بنا رہی تھی جب ایک مخصوص سی کلون کی خوشبو محسوس ہوئی تھی. یہ خوشبو تو... عرش نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے فکرہ ادھورا چھوڑا تھا اور پھر دوڑ کر باہر آئی، جہاں وہ اپنی خوبصورت پرسنالٹی کے ساتھ اپنی ماں کے گلے انہیں چپ کروا رہا تھا. وہ دشمن جان تو پہلے سے بہت زیادہ ہینڈسم ہو گیا تھا. ہلکی ہلکی بیئرڈ میں اپنے تیکھے نقوش اور گورے رنگ کے ساتھ وہ ملک خاندان میں سب لڑکے لڑکیوں سے خوبصورت اور ہینڈسم تھا. اوف امی، بس بھی کر دینا. آپ جانتی ہیں میں آپ کی آنکھوں میں آئی نمی نہیں دیکھ سکتا، اور یہاں آپ آنسو کی ندیاں بہا رہی ہیں. خرم نے فوزیہ کی پیشانی کو چومتے ہوئے محبت سے کہا. خرم کو اپنی ماں کے آگے کچھ نہیں نظر آتا تھا. وہ ماں کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کرنا فرض سمجھتا تھا. اب وہ باری باری سب سے مل رہا تھا. ہاں، پر پلر کے پیچھے چھپی اپنی عزیز ہستی کو وہ دیکھ چکا تھا. بھائی، آسگل کہہ کر اس کے سینے سے لگی آنسو بہا رہی تھی. بس گڑیا، آ گیا ہے نا بھائی اب؟ خرم نے اس کے آنسو اپنی ہتھیلی سے صاف کرتے ہوئے کہا. میں نے آپ کو بہت مس کیا تھا بھائی، آسگل نے سوسو کرتے ہوئے کہا. I miss you too my sweet doll، خرم نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن پھر اس کی چمکتی آنکھوں میں سرد پن چھایا تھا دروازے سے آتی ہستی کو دیکھ کر. مومنہ تو حیرت سے کبھی خرم کو دیکھتی تو کبھی فوزیہ بیگم کو کہ یہ ان کا ہی بیٹا ہے نا، مطلب اتنا پولائٹ. پارس نے بھی ہال میں کھڑے خرم کو تیکھی نظروں سے دیکھا تھا. سب نے پریشانی سے دونوں کو دیکھا. پارس آہستہ سے چلتا استک آیا. کیسے ہیں سارے صاحب؟ خرم نے اسے دیکھتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ سے پوچھا تھا. شکر ہے اس پاک ذات کا جس نے بہت لوگوں کی بد دعاؤں سے بچایا ہوا ہے، پارس نے مسکراتے ہوئے تن سے کہا. خرم نے کہہ کر اسے اگنور کیے فوزیہ بیگم کے پاس بیٹھا، جو اسے دیکھ دیکھ کر نہال ہو رہی تھی. پارس نے اپنی طرف خفگی سے دیکھتی مومی کو دیکھا. بیٹا فریش ہو لو، تب تک میں تمہارے لیے کھانا نکالتی ہوں، عائشہ نے اس کی پیشانی کے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا تھا. جی امی، پارس نے مسکراتے ہوئے کہہ کر مومی کی کلائی پکڑتا اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا. پیچھے آسگل اور خرم نے سلگتی ہوئی نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھا تھا، اور پھر خرم نے پلر کے پیچھے دو جھانکتی ہوئی آنکھوں کو، جس کو وہ بہت سے لوگوں کے کیے کی سزا دے چکا تھا، لیکن دل پر اسی کا راز تھا. وہ چاہنے کے باوجود اسے نہیں دیکھ سکا جو اس کی سانسوں میں بستی تھی. خرم نے اپنی جلتی آنکھیں فوزیہ کی گود میں رکھ کر بند کر لی تھی. تم مجھے اس طرح کمرے میں کیوں لائے ہو؟ میں تم سے سخت ناراض ہوں. مومنہ نے اس سے اپنی کلائی چھڑاتے ہوئے خفگی سے پوچھا اور
جتلایا کہ وہ ابھی تک اس سے ناراض ہے۔ مومنا، وہاں کوئی آپ سے بات نہیں کر رہا تھا اور میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ میری بیوی کو کوئی اگنور کرے۔ پارس نے وردی کے بازو فولڈ کرتے ہوئے اسے کہا، جس کا چہرہ چمک اٹھا تھا۔ لیکن ناراضگی جتانا بھی تو ضروری تھا نا؟ تم نے مجھے تھپڑ مارا اور پھر سوری بھی نہیں کیا۔ مومنا نے سینے پر ہاتھ باندھ کر اس سے کہا، جو کبٹ سے شرٹ وغیرہ نکال رہا تھا۔ کی تو تھی سوری، اگر بھول گئی ہو تو پھر دوبارہ یاد کروا دیتا ہوں، پارس نے سیریس سے لہجے میں کہا، جس نے اس کی بات پر چونک کر جلدی سے اپنے گالوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ میں وہ والی سوری نہیں کہہ رہی، مومنا نے بوکھلاتے ہوئے اس سے کہا۔ اچھا، تو پھر کیسے والی سوری کہہ رہی ہیں آپ؟ پارس ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھتا ہوا سنجیدگی سے پر لہجے میں کہتا اس کے قریب آ رکا تھا۔ مجھے انگیجمنٹ کرنی ہے۔ مومنا نے جلدی سے کہا کہ کہیں وہ صبح والی حرکت پھر سے نہ کرتے۔ کیا؟ پارس نے حیرت سے دیکھا۔ کس سے؟ آپ شادی شدہ ہیں۔ پارس نے سنجیدگی سے اسے یاد دلوایا۔ اف، کسی اور سے نہیں، مجھے تم سے انگیجمنٹ کرنی ہے، وہ بھی کل ہی۔ مومنا نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے اس کی عقل پر افسوس کرتے ہوئے کہا۔ مومنا، آپ پاگل ہیں؟ شادی کے بعد کون انگیجمنٹ کرتا ہے؟ پارس نے جھنجھلاتے ہوئے سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے کل انگیجمنٹ رنگ چاہیے تو چاہیے، مومی کہتی ہوئی پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی، جبکہ پارس پیچھے حیرت کا مجسمہ بنا کھڑا رہ گیا تھا۔ عرش بالکنی میں کھڑی تھی، جب اپنے آس پاس بکھری خوشبو کو محسوس کرتی حیرت سے پلٹی تھی۔ پیچھے خرم وائٹ شرٹ بلیک پینٹ میں ہاتھ پاکٹ میں گھسیرے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عرش نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھا تھا اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ کرتے کئی آنسو باہر آئے تھے جو اس نے بہت ضبط سے اندر روکے ہوئے تھے، جو دشمن جاں کو دیکھ کر بنا اس کے پوچھے ہی باہر آ گئے تھے۔ کیوں رو رہی ہو؟ خرم نے سنجیدگی سے اسے پوچھا۔ جواباً عرش نے اسے سلگتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر رخ موڑا تھا۔ میں نے تمہیں کوئی حق نہیں دیا کہ تم مجھے اس طرح سے اگنور کرو، خرم نے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے تلخی سے کہا۔ کیوں؟ خود کا اگنور کیا جانا برداشت نہیں ہوا جب خود مجھے سب کے سامنے اگنور کرتے ہو؟ اس کا کیا؟ ہاں، عرش نے اسے اپنا آپ چھڑاتے ہوئے غصے سے کہا۔ خرم نے اسے کھینچ کر خود میں قید کیا اور اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے سرد سی آواز میں بولا، تمہیں میں اگنور کروں یا چاہے مار دوں، لیکن تم مجھے کسی حالت میں اگنور نہیں کر سکتی، سمجھی تم؟ خرم نے اپنا چہرہ اس کے چہرے پر رکھتے ہوئے شدت سے کہا تھا۔ عرش نے دھکا مارتے ہوئے اسے خود سے الگ کیا۔ کبھی یہ سب اپنی ماں کے سامنے بھی کہنا، عرش نے تلخی سے پر لہجے میں کہا۔ تمیز سے بات کرو، اپنی ماں کے لیے میں کچھ الٹا سیدھا نہیں سنوں گا، خرم نے ضبط سے آواز پر قابو پاتے ہوئے غصے سے کہا۔ جواباً عرش نے اسے دھندلائی ہوئی نظروں سے دیکھ کر چلی گئی تھی۔ پیچھے خرم ریلنگ پر کئی مکے مارتا رہ گیا تھا، وہ رشتوں کے چکر میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ صبح پارس جب روم میں آیا تو مومنا بی بی بیڈ سے نیچے گری ہوئی نیند میں غرق تھی، تکیے سارے اس کے اوپر گرے ہوئے تھے۔ پارس نے مسکراتے ہوئے اپنے چوڑے بیڈ کو دیکھا اور پھر اپنی معصوم چالاک بیوی کو۔ وہ نیچے اکڑو بیٹھ کر مومنا کو دیکھنے لگا اور پھر آہستہ سے اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے اٹھا کر بیڈ پہ ڈالا، جس سے مومنا کی پٹ سے آنکھیں کھلی تھی اور پھر حیرت سے اسے دیکھتی جلدی سے دور ہونے کی کوشش کی تھی۔ پارس نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا جو بکھلا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ گڈ مارننگ، پارس کہہ کر اٹھا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ مومنا نے اسے وائٹ سوٹ میں دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ پارس بنا پلٹے مسکرایا تھا۔ نماز پڑھنے، پارس کہہ کر چلا گیا۔ نماز پڑھنے؟ پیچھے یہ لفظ مومنا کے چاروں طرف گردش کرتا رہ گیا اور پھر ایک نظر اپنے حلیے کو دیکھ کر رہ گئی اور پھر بیڈ پر گر کر سوچنے لگی کہ اس نے کب نماز پڑھی تھی۔ مومنا کو نیند نہیں آ رہی تھی جب 1 گھنٹے بعد پارس روم میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں وائٹ لیلی کے پھول تھے۔ مومنا نے مسکراتی نظروں سے اس کے ہاتھ میں پھول دیکھے۔ پارس نے شرارت سے پھول خالی پڑے گملے میں رکھے تھے۔ مومنا نے خفگی سے اسے دیکھا جو کبٹ سے ٹراؤزر شرٹ نکال رہا تھا اور پھر بنا مومنا کو دیکھے واش روم چلا گیا۔ اللہ، یہ دن بھی آنا تھا میری زندگی میں، مجھے پھول دینے کے بجائے گملے میں لگا دیا، علم مینڈ انسان۔ مومنا خفگی سے کہہ کر اٹھی اور پھر ایک ناراض سی نظر واش روم پر ڈالتی ہوئی باہر لونا میں آ گئی۔ ارے واو، یہ فٹ بال کہاں سے آیا؟ مومنا نے کہتے ہی فٹ بال کو زور سے کک لگائی جو اس طرف اپنا بال لینے آتے وجود کو ہلا کے رہ گیا تھا۔ اف! اس وجود نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر غصے سے دیکھا جو حیرت و غصے سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اب کی دفعہ اس نے بھی حیرت و پریشانی سے اپنی طرف گھورتی ہوئی لڑکی کو دیکھا۔ مومنا حیرت سے کھلے منہ سے اسے دیکھ رہی تھی جس کا منہ بھی مومی کو سامنے دیکھ کر پورا کا پورا کھل چکا تھا۔ تم؟ دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ گاڑیاں چوری کر کے دل نہیں بھرا جو اب لوگوں کے گھر میں بھی چوریاں کرنا شروع کر دی ہیں تم نے؟ مومنا نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے خوشبینی لہجے میں اس سے کہا، جس نے خود کو چور کہلائے جانے پر اسے غصے سے گھورا تھا۔
لیکن تم جانتے نہیں ہو تمہارا پالا کس سے پڑا ہے؟ مومنا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کس سے پڑا ہے؟ اس سے اچنبے سے پوچھا۔ دی بلیک بیلٹ MC سے، مومنا نے فخر سے کہتے ہوئے اس کا بازو مروڑتے ہوئے اس کی پشت لگایا تھا، جس سے اس کی چیخ بے ساختہ نکلی تھی۔ چوری خود کرتے ہو اور پھنساتے دوسرے معصوم لوگوں کو ہو؟ ہاں، ہڈی پسلی ایک ایک کر دوں گی، سنگل پسلی کہیں کے۔ مومنا نے کہتے ہی کھینچ کر مکہ اس کی ناک پہ مارا تھا۔ آخر مومنا کو کبھی کبھی تو اپنے بلیک بیلٹ استعمال کرنے کا موقع ملتا تھا۔ چھوڑو مجھے جنگلی کہیں کی۔ اس نے مومنا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دیا اور سامنے سے آتے وجود کے گلے لگا۔ پارس، اچھا ہوا آپ نے اسے پکڑ لیا، میں تو آج اسے چھوڑوں گی نہیں، مومنا نے مکہ تانتے ہوئے پارس سے کہا جو اسے خوشمگی نظروں سے گھور رہا تھا۔ بھائی بچائے مجھے اس ریسلنگ باکسر سے، ریان نے پارس کے پیچھے چھپتے ہوئے روحانسی آواز میں کہا۔ ٹھہر جاؤ بچو، تجھے تو بتاتی ہوں میں ذرا۔ مومنا، بہیو یور سیلف، یہ کیا طریقہ ہے اور کیوں مار رہی تھی تم اس معصوم کو؟ پارس نے مکہ بنائے مومنا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ معصوم اور یہ؟ مومنا نے حیرت سے ریان کی طرف انگلی کرتے ہوئے پارس سے پوچھا، جبکہ ریان یہ سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی اس کے گھر کیا کر رہی ہے۔ ریان نے اپنے سوجے ہوئے منہ سے پرسوچ نظروں سے مومنا اور پارس کو جانچا۔ یہ چور ہے، تم نہیں جانتے اسے؟ مومنا، چھوٹا بھائی ہے یہ میرا، ریان عبداللہ احتشام۔ پارس نے مومنا کی بات کو بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے اسے اپنے لاڈلے بھائی کا تعارف کروایا تھا، جو پڑھائی کے سلسلے میں زیادہ تر ہوسٹل میں رہتا تھا۔ کیا؟ مومنا نے پھٹی پھٹی نظروں سے پارس کے پیچھے آنکھیں پٹپٹاتے ریان کو دیکھا تھا۔ دیکھو کیا حالت کر دی ہے تم نے اس کی، سارا منہ سجا دیا ہے، پارس نے ریان کو اس کے سامنے کرتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔ اندر چلو تم، پارس نے ریان کو تیکھے انداز میں کہا۔ ریان جلدی سے اندر کی طرف بڑھا، پیچھے پیچھے مومنا بھی منہ بسورے ہال میں آئی تھی۔ بیٹا یہ کیا ہوا؟ عائشہ نے جوس کا جگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے ریان سے پریشانی سے پوچھا تھا۔ مومنا نے پریشانی سے سب کو دیکھا جو ریان کے چہرے کو پریشانی سے دیکھ رہے تھے، جس کے چہرے پر سرخ اور نیلے نشان پڑے تھے۔ امی اس نے، ریان جو مومی کی طرف اشارہ کرنے والا تھا، پارس جلدی سے بولا۔ میں نے مارا ہے اسے، پارس نے تنزیہ نظروں سے خرم کو دیکھتے ہوئے کہا، جو خرم کے پاس کھڑا اس کے چہرے کو پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ ریان اور مومنا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پوچھ سکتا ہوں کیوں مارا ہے تم نے بچے کو؟ خرم نے غصے سے دانت پر دانت جماتے ہوئے پارس سے پوچھا۔ جی کیوں نہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن بتانا یا نہ بتانا یہ مجھ پر ہے، اسے تمہیں بتانا میں ضروری نہیں سمجھتا، پارس نے ریلیکس انداز میں کہا۔ خرم نے اسے گھورتے ہوئے ریان کو صوفے پر بیٹھا کر اندر سے کوئی کریم لینے چلا گیا۔ بھائی تو وہ پارس کا تھا، لیکن خرم کو وہ بہت پیارا تھا۔ خرم کو اپنے سے ریلیٹڈ سارے رشتے بہت پیارے تھے سوائے پارس کے۔ کبھی پارس اور خرم میں بھی بہت پیار تھا، لیکن اب وہ ایک دوسرے کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتے تھے۔ ملک احتشام پارس کو خوشمگی نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ پارس سر جھٹک کر رہ گیا۔ اف، کیا کروں میں اس لڑکے کا، ہر ایک کی محبت دل میں لیے پھرتا ہے۔ فوزیہ نے ریان کو کریم لگاتے ہوئے خرم کو دیکھ کر جل کر اپنے پاس بیٹھی آسکول سے کہا تھا، جس نے جوس پیتے ہوئے بے خیالی میں سر ہلایا تھا۔ پارس ناشتہ تو کر لو بیٹا، عائشہ نے پارس کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھ کر پیچھے سے کہا۔ امی 5 منٹ میں فریش ہو کر آتا ہوں، وہ کہہ کر کمرے میں گم ہو گیا۔ بھائی گفٹ تو کھولیں جو آپ بیگ میں بھر کر لائے ہیں، ریان نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے اپنے کیئرنگ سے بھائی کو کہا جو سب کا خیال رکھنا جانتا تھا۔ یار لے آؤ میرے کمرے سے بیگ، تم جب تک لے کے نہیں آؤ گے کون سا تم میری جان چھوڑو گے؟ خرم نے مسکراتے ہوئے اس کے بال بکاڑے تھے۔ ابھی لے کے آیا، ریان کہتا چلا گیا اور بیگ لینے چلا گیا۔ چچی جان یہ آپ کے لیے، خرم نے ایک خوبصورت سی شال عائشہ کی طرف بڑھائی۔ شکریہ بچے، اور بھائی میرے لیے؟ اف، بہت بے صبرے ہو تم، یہ لو پہلے تم لے لو، خرم نے ایک چھوٹا سا باکس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ خرم آہستہ آہستہ سب کو گفٹ دینے کے بعد مومی کی طرف آیا، جو جوس پیتی حسرت سے انہیں آس پاس میں ہنسی مذاق کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جب اپنے پاس آتے خرم کو دیکھ کر چونکی تھی۔ تمہارے لیے، خرم نے ایک نیلے رنگ کا لمبا نفیس سا باکس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ مومی حیرت سے اپنی چیئر سے کھڑی ہوئی تھی۔ پکڑ لو، تم میری کزن بھی ہو، حدید چاچو کی بیٹی، خرم نے باکس اس کی طرف بڑھائے ہوئے کہا تھا۔ مومی کی آنکھوں میں پتہ نہیں کیسے نرمی سی چمکی تھی، جو خرم جیسے زیرک انسان سے چھپی نہیں رہی تھی۔ خرم نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس کی ہتھیلی پر باکس رکھا تھا۔ فوزیہ بیگم تو دانت پس کے رہ گئی تھی، کتنا بھڑکایا تھا انہوں نے اس لڑکی کے خلاف اسے، لیکن وہ کب اپنے سے جڑے رشتوں کو اگنور کرتا جو اسے کرتا۔ میری بیوی کو تمہارے دیے تحفوں کی ضرورت نہیں ہے، پارس نے ان کے پاس رکتے ہوئے سنجیدہ سی آواز میں کہا۔ خرم نے تیکھی سی نظروں سے اسے دیکھ رہ گیا تھا۔ مومنا، واپس کرو ان کا تحفہ، پارس نے مومنا کے پاس رکتے ہوئے کہا۔ مومنا کی نظر پارس سے ہوتی ہوئی خرم پر آئی اور پھر جیسے ٹھہر سی گئی تھی،
جو پاکٹ میں ہاتھ گھسائے دونوں کو سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا. میں یہ گفٹ تمہاری بیوی کے لیے نہیں اپنے چاچو کی بیٹی کے لیے لایا ہوں. خرم نے مسکراتے ہوئے واپس پلٹتے ہوئے کہا. پارس سر جھٹک کر چیئر گھسیٹ کر بیٹھا تھا. بھائی کیا لیں گے؟ ارشگل نے کچن سے ہال میں آتے ہوئے اس سے پوچھا. اس میٹھی سی آواز پر خرم نے اسے پلٹ کر دیکھا جسے دیکھنے کے لیے صبح سے آنکھیں ترس رہی تھی. وہ وائٹ شلوار قمیض پر اوپر بلیک شال اوڑھے خرم کو اپنے اندر گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی جسے ایک بار بھی خرم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا. جو بھی بنا ہے لے آؤ, آئی ایم آلریڈی ٹو لیٹ. پارس نے کہہ کر مومی کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی. کیا؟ پارس نے سوالیہ نظروں سے پوچھا. مجھے انگیجمنٹ رنگ آج ہی چاہیے, مومنا نے خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا. مومنا اب آپ بڑی ہو چکی ہیں. پارس نے جوس گلاس میں انڈیلتے ہوئے مومنا کو ریلیکس انداز میں جتایا. مومنا نے اپنے مغرور سے شوہر کو گھورا جو اسے ایک رنگ تک نہیں لا کے دے سکتا تھا. I know I'm a grown up, but you don't have to remind me. رنگ تو مجھے چاہیے ہی چاہیے, مومنا نے دھیمی سی آواز میں اسے گھورتے ہوئے کہا تھا. پارس جوس پیتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کی بات کو چٹکیوں میں اڑا رہا ہو. یہ لیں بھائی, گرما گرم ناشتہ. ارش نے اس کے آگے ناشتے کی ٹرے رکھتے ہوئے کہا. خرم جو دادا حضور کو واچ پہنا رہا تھا ارش کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا. ارش اپنا گرفت نہیں لوگی؟ خرم نے جاتے ہوئے ارش کو پیچھے سے آواز لگائی. فوزیہ نے اپنے بیٹے کو گھورا جو اس وقت صرف ارش کو ہی دیکھ رہا تھا. مومنا نے گال پر ہاتھ رکھ کر خرم کو دیکھا. خرم کی شکل خوب بخوب حدید ملک سے ملتی تھی. وہ جب بھی خرم کو دیکھتی اسے حدید ملک یاد آتا تھا. وہ حسرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی جب پارس سے اسے گھورا اور پھر ایک نظر خرم پر ڈالی جو ہاتھ میں ایک چھوٹا سا شاپنگ بیگ پکڑے ارش کی طرف بڑھائے کھڑا تھا. پارس نے اب کی دفعہ مومی کے پیر پر پیر مارا جو اپنے شوہر کو تو کبھی ایسے نہیں دیکھتی جیسے خرم کی طرف نظریں ٹکائے بیٹھی تھی. مومنا نے گھور کر پارس کی طرف دیکھ کر آئی برو چکائے جیسے پوچھ رہی ہو کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ. چائے ڈال کے دے مجھے, پارس نے تیکھے سے لہجے میں اس سے کہا. مومنا نے منہ بناتے ہوئے ٹی پاٹ سے چائے نکال کر اسے آگے رکھی تھی اور پھر سے نظر ان دو جوڑوں پر ٹکا دی. پارس بیچارہ خرم صاحب کو کوس کر رہ گیا تھا. ارش نے سنجیدگی سے اسے دیکھا جو آنکھوں میں محبت کا سمندر لیے سے دیکھ رہا تھا. ارش بنا کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی. پیچھے خرم ہونٹ بیچ کے رہ گیا تھا اور پھر بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھا جو تسلی سے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگائے بیٹھی تھی. خرم لب پیچھے تیز قدموں سے اپنے کرم کی طرف بڑھ گیا تھا. مومنا نے کمرے میں آ کر خرم کا دیا ہوا گفٹ کھولا جس میں سے ایک بہت ہی خوبصورت سونے کا بریسلیٹ تھا. ڈیڈ مجھے بھی ماما کی طرح کا بریسلیٹ لینا ہے, چھوٹی سی مومی نے منہ بسوتے ہوئے حدید سے کہا. بیٹا ابھی تو آپ بہت چھوٹے ہو نا, میں وعدہ کرتا ہوں جب آپ بڑی ہو جائیں گی ٹھیک ایسا ہی بریسلیٹ بنوا کر دوں گا آپ کو. حدید نے اپنی 5 سالہ بیٹی کا ماتھا چومتے ہوئے کہا. ڈیڈ میں آپ کو بھولے نہیں دوں گی, ایسا ہی بریسلیٹ دوں گی میں. مومی نے اپنی صاف آواز میں اپنے باپ کو باور کروایا تھا. میرے بچے آپ پہلے بڑے ہو جاؤ پھر یہی ماما والا بریسلیٹ آپ کا ہوگا, حدید نے آہستہ سے مومی کے کان میں کہا تھا. سچ؟ مومی ایکسائٹڈ سی ہو کر حدید کے گلے لگی تھی. مومنا آنکھوں میں آنسو کی جڑی لیے اپنی ماما کا بریسلیٹ پکڑے کھڑی تھی. ماما کا بریسلیٹ خرم بھائی کے پاس کیا کر رہا ہے؟ مومنا نے آنسو صاف کرتے ہوئے الجھتے ہوئے سوچا تھا. ارش واش روم سے باہر آئی جب بیڈ پر پڑے چھوٹے سے شاپنگ بیگ پر نظر پڑی. ارش لب بھیجے ہوئے بیڈ پر بیٹھی اور آہستہ سے شاپنگ بیگ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا جب 2 ہاتھوں نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کیا تھا. ارشگل نے چونک کر مضبوط ہاتھوں میں اپنے قید ہاتھوں کو دیکھا اور پھر ہونٹوں کو بستے ہوئے اس کے چہرے کی طرف جو بلیک سوٹ میں ملبوس اسے ہی تیکھی نظروں سے دیکھ رہا تھا. کیوں آئے ہیں آپ میرے کمرے میں؟ ارش نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے تیکھے سے لہجے میں کہا. اپنی بیوی کے کمرے میں آیا ہوں تو اس لیے مجھے تم سے اجازت کی ضرورت نہیں. خرم نے اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سنجیدہ سے لب و لہجے میں کہا تھا. اچھا؟ ارش نے کہتے ہی زور سے اپنے ہاتھ کھینچے اور اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی. کیسی بیوی؟ وہ بیوی جسے آپ کی امی دن میں کئی مرتبہ طلاق کی دھمکی دیتی ہیں. ارش نے مسکراتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا. خرم نے کھڑے ہوتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف کیا. امی دھمکی دیتی ہے, کبھی میرے منہ سے سنا؟ خرم نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے مدھم سے لہجے میں کہا تھا. ہاں آپ نے تو کبھی نہیں کہا, لیکن یہ تو سب جانتے ہیں کہ آپ نے آج تک اپنی امی کی کوئی بات نہیں ڈالی. ارش نے اس کے چہرے پر نظر جمائے ہوئے کہا. خرم مسکرایا. ہاں, اور ایک اس بات کے علاوہ انشاءاللہ کبھی نہیں ٹالوں گا. ارش میری زندگی میں تم سب کی اپنی اپنی اہمیت ہے. خرم نے اس کے ماتھے کو اپنے ہونٹوں سے چھوتے ہوئے مضبوط سے لہجے میں کہا تھا. پلیز جائیں آپ یہاں سے, ابھی آپ کی امی آ گئی تو آپ کو تو کچھ نہیں کہیں گی لیکن مجھے 100 باتیں سنائیں گی. ارش نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے کہا جس کے نقوش اس کی بات پر تنے تھے.
تم امی کو ہر بات میں لانا بند کرو، خرم نے غصے سے کہا، لیکن پھر اس کی آنکھوں میں جمی نمی دیکھ کر خود پر قابو کرتے ہوئے گہرا سانس لیتے ہوئے اسے الگ ہوا۔ اچھا دیکھو گی نہیں میں کیا لایا ہوں تمہارے لیے؟ خرم نے کہہ کر بیڈ پر پڑا بیگ اس کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے کہا۔ عرش نے آئسہ سے بیگ کھولا جس پہ پرفیوم کی نہایت خوبصورت شیپ والی بوتل تھی۔ تمہیں بہت پسند ہے نا اس کی خوشبو؟ خرم نے اسے اپنی طرف دیکھ کر آہستہ سے اس کے بال کان کے پیچھے کیے تھے۔ نہیں، مجھے اس کی خوشبو پسند نہیں۔ خرم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے اس کی خوشبو تب اچھی لگتی ہے جب یہ آپ کے وجود کا حصہ بنتی ہے، تاکہ اس کی خوشبو، عرش نے کہتے ہوئے نظریں اس کے ساکت سے چہرے پر جمائیں اور پھر آہستہ سے اسے الگ ہوتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ پیچھے خرم اپنے ارد گرد پھیلی اس خوشبو کو ڈھونڈتا رہ گیا۔ مومنہ اپنے کمرے سے نکل رہی تھی جب سامنے سے آتے ریان کو دیکھ کر رکی۔ وہ بھی اپنے سامنے کھڑی بلا کو دیکھ کر وہی رک گیا۔ مومنہ اسے گھورتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اب کیوں گھور رہی ہیں؟ مار تو لیا ہے آپ نے؟ ریان نے اس کو خود کو گھورتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ ہاں، لیکن تم سے بدلہ ادھورا ہے میرا بی بی۔ کیا مطلب ابھی آپ کا بدلہ رہتا ہے؟ ریان نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں جی بچو، میں تو تمہیں جب تک مار مار کر بھرتا نہ بنا دوں گی نا تب تک میری جان کو کہاں سکون آئے گا؟ مومنہ نے منہ بناتے ہوئے لاچاری سے کہا۔ ریان نے تھوک نکلتے ہوئے اس لڑاکا لڑکی کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میں پارس بھائی کو بتاؤں گا اگر آپ نے مجھے ٹچ بھی کیا تو، ریان نے سرخ چہرے سے دھمکی دی تھی۔ میری بلا سے جیسے مرضی بتاؤ پھر، اور ایک بات یاد رکھنا، مومنہ سے پنگا ناٹ چنگا۔ مومنہ کہتی ہوئی وہاں سے نکل گئی تھی جبکہ ریان پیچھے اس منحوس گھڑی کو کوش رہا تھا جبکہ اس کا واسطہ ایم سی دی گریٹ بلیک بیلٹ سے پڑا تھا۔ عائشہ، شادی کو کتنے دن رہ گئے ہیں جو تم کوئی تیاری نہیں کری؟ فوزیہ نے لاؤنج میں بیٹھی عائشہ سے اپنے تیکھے سے لہجے میں پوچھا تھا۔ عائشہ بیگم نے پریشانی سے اپنی طرف خوشگمی نظروں سے دیکھتی ہوئی فوزیہ کو دیکھا اور پھر بولی، نہیں، تیاری تو کریں گے، آخر تیاری کے بنا تو شادی نہیں ہو سکتی نا۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے فوزیہ سے کہا۔ ہاں تو پھر تیاری کر لو، کل کپڑوں وغیرہ کی شاپنگ کا پلان بنا لیتے ہیں۔ فوزیہ حکمرانہ لہجے میں کہتی ہوئی چلی گئی جبکہ پلر کے پاس کھڑی مومی نے مکہ بنا کر ہتھیلی پر مارتے ہوئے فوزیہ بیگم کی پشت کو گھورا۔ میرے شوہر کو چھیننے کے بارے میں پلاننگ کر رہی ہیں دونوں ماں بیٹیاں، جو دی گریٹ ایم سی بلیک بیلٹ تو ہونے نہیں دے گی، مومنہ نے منہ بناتے ہوئے گال پر انگلی جاتے ہوئے کہا تھا، اور پھر اندر آتے خرم کو دیکھ کر مسکرائی۔ قدم بے ساختہ اس کی طرف بڑھے تھے جو اسے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر وہی رکا تھا۔ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی، مومنہ نے انگلیاں مڑوڑتے ہوئے خرم کو دیکھ کر کہا تھا۔ اگر تم گفٹ کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہو تو کوئی فائدہ نہیں، میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، خرم نے سنجیدگی لہجے میں کہا۔ تو پھر جاتے جاتے ایک بات بتا دی جائے، مومنہ نے اسے آگے بڑھتے دیکھ کر بے ساختہ پیچھے سے کہا۔ خرم پلٹا تو نہیں لیکن رک ضرور گیا تھا۔ آپ سے مجھے ڈیڈ کی خوشبو کیوں آتی ہے؟ مومنہ نے اس کے سامنے آتے ہوئے الجھتے ہوئے پوچھا۔ خرم نے ساکت نظروں سے اپنے سامنے کھڑی چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا تھا۔ کچھ دیر اپنی طرف دیکھتی مومی کو دیکھ کر تیز قدموں سے وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ مومنہ نے ہونٹ بھیجتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھا تھا اور پھر اپنے قدم باہر کی طرف بڑھائے تھے۔ ایک گلاس پانی پلیز، خرم نے کچن میں پشت کیے پیاز کاٹتی عرش سے کہا۔ عرش نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ خرم وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں ہاتھ میں پاکٹ ڈالے کچن کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عرش نے سر ہلاتے ہوئے فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر گلاس میں ڈال کر اس کی طرف بڑھایا جسے خرم نے محبت سے تھام کر ہونٹوں سے لگایا تھا۔ یہ تمہارے لیے۔ عرش نے اس کے ہاتھ تھام کر اس پہ ایک چھوٹا سا باکس رکھا۔ یہ کس لیے؟ بس ایسے ہی، تم نے پہلا گفٹ جو لینے سے انکار کر دیا تھا، خرم دھیمی سی مسکان سے کہتا چلا گیا۔ عرش کی نظروں نے دور تلک اس کا پیچھا کیا تھا جب تک وہ نظروں سے پرے نہیں ہوا تھا۔ تبھی آس کچن میں آئی تھی۔ بہت محبت کرتی ہو نا میرے بھائی سے؟ آس نے اس کے سامنے رکتے ہوئے پوچھا۔ عرش چپ سی رہ گئی تھی۔ اگر میرے بھائی کا ساتھ چاہتی ہو تو اپنے بھائی کو میرا بنا دو، ادروائز میرے بھائی کو بھول جانا، آس گل کہتی عرش کے پاس پڑی سلاد کی پلیٹ پکڑتی ہوئی مسکراتے ہوئے چلی گئی تھی۔ پیچھے عرش نائف پکڑے ساکت سی کھڑی رہ گئی تھی۔ ریان فٹ بال کھیل رہا تھا جب وہاں مومنہ کی انٹری ہوئی۔ مومنہ کمر پر ہاتھ رکھے ادھر ادھر اچھلتے فٹ بال کو حسرت سے دیکھ رہی تھی اور پھر تیوری چڑھاتے ریان کو گھورا، لیکن پھر سامنے سے آتے پارس کو دیکھ کر اس کی طرف دوڑائی۔ پارس، مجھے نہ فٹ بال کھیلنا ہے، مومنہ نے فٹ بال کی طرف انگلی کرتے بچوں سے انداز میں کہا۔ پارس نے گلاسز اتار کر پہلے مومنہ کو پھر دور کھیلتے ہوئے ریان کو دیکھا۔ مومنہ منہ بسورے اسے آس دیا آنکھوں سے دیکھ رہی۔ ایک منٹ ہولڈ کرو، پارس نے کان سے لگائے فون میں کسی سے کہا اور پھر مومنہ کی طرف دیکھا۔ ریان،
پارس نے مومنا کی طرف دیکھتے ہوئے اسے پکارا۔ جی بھائی۔ ریان بال ہاتھ میں پکڑے اس کے پاس ہے۔ تمہارے پاس ان فضول ایکٹیویٹیز کے علاوہ کوئی اور کام نہیں؟ پارس نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ بھائی، ریان نے احتجاجی آواز بلند کی۔ کیا بھائی؟ جاؤ جا کر بکس نکالو، میں آ رہا ہوں، اور آئندہ تم مجھے یوں کھیلتے ہوئے نظر نہ آؤ۔ ریان نے کچھ دیر تو خوشمگی نظروں سے مومنا کو دیکھا جو حیرت سے پارس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انشاءاللہ میں آپ کو اور لوگوں کو یہی کھیلتا نظر آؤں گا، ریان نے دونوں کو گھورتے ہوئے کہا اور پھر پیر پٹکتا ہوا اندر چلا گیا۔ ہاں دل، بولو کیا کہہ رہے تھے؟ پارس فون کو دوبارہ کان سے لگاتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے مومی منہ کھولے دونوں بھائیوں کو جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ آہ، یہ کیا تھا؟ مومنا حیرت و غصے سے بڑبڑا کے رہ گئی۔ مومنا، چوڑیاں پہنو گی؟ وہ سب چوڑیوں والی کے پاس بیٹھی تھی اور اپنے اپنے کپڑوں سے ملتی جلتی چوڑیاں پہن رہی تھی جب مومنا ہال میں آئی۔ عرش کے کہنے پر مومنا مسکرائی۔ نہیں، میں نے تو زندگی میں کبھی چوڑیاں نہیں پہنی۔ مومنا نے اشتیاق سے رنگ برنگی چوڑیوں کو دیکھ کر عرش سے کہا تھا۔ عرش کو ریڈ چوڑیاں ذرا میری طرف کرنا، تم جانتی تو ہو ریڈ چوڑیاں پارس کو میرے ہاتھوں میں کتنی اچھی لگتی ہیں۔ آزگل نے تیکھی سی مسکان سے مومنا کو دیکھتے ہوئے عرش سے کہا۔ عرش نے مومی کو بے بسی سے دیکھا۔ مومنا نے دانت پر دانت جماتے ہوئے آزگل کو گھورا اور پھر چوڑیوں والی کو نیلے کلر کی چوڑیاں پکڑانے کو کہا۔ مجھے یہ والے کلر کی چوڑیاں پہنا دے، مومنا نے عرش کے آگے کلائی کرتے ہوئے کہا۔ عرش نے مسکراتے ہوئے چوڑیاں اس کی کلائی میں پہنائی۔ بہت اچھی لگ رہی ہے، عرش نے اس کی شرٹ سے میچ کرتی ہوئی چوڑیوں کو دیکھ کر کہا، جبکہ آزگل نے سر جھٹک کر سرخ چوڑیاں چڑھانے لگی تھی۔ مومنا مسکراتی ہوئی روم میں آئی جہاں پارس ایک فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ مومنا نے جان بوجھ کر کلائی ہلاتی تاکہ پارس متوجہ ہو۔ وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہوئی تھی۔ پارس نے اسے دیکھ کر دوبارہ نظر فائل پر مرکوز کر لی تھی۔ مومنا نے لب بھیج کر اسے گھورا اور پھر جان بوجھ کر چیزوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگی۔ چوڑیاں کھن کھن کرنے لگی تھی، لیکن پارس نے کانوں میں ہینڈ فری لگائے ہوئے تھے، اس لیے وہ چوڑیوں کی آواز نہیں سن سکا تھا۔ مومنا کی چوڑیوں کی کھنک اس تک نہیں پہنچی تھی۔ اوف، کیسا انسان ہے یہ! پرائی لڑکی کی کیسے تعریف کیا کرتا تھا اور مجھے تو دیکھ تک نہیں رہا، مومنا نے ناخن چباتے ہوئے سوچا، اور پھر غصے سے فائل اس کے ہاتھ سے چھین کر دور پھینکی، جسے پارس نے چونک کر مومی کو دیکھا اور پھر اپنی فائل کے بکھرے اوراق کو۔ یہ کیا حرکت کی ہے؟ تمہیں پتا ہے کتنی اہم فائل ہے یہ؟ لیکن آپ کو شرارتوں سے فرصت کب ملتی ہے نا؟ ابھی میں نے ترتیب سے سارے کاغذ فائل میں لگائے تھے اور تم نے ایک پل میں میری ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ اب اس فائل کو مجھے آئی جی کے سامنے ڈسکس کرنا ہے۔ لیکن پارس نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اسے ابھی میٹنگ کے لیے جانا تھا۔ لیکن مومنا بی بی نے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا تھا۔ مومنا نے سرخ ہوتی ناک اور آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر پلٹ کر کمرے سے جاتے وقت دروازے کے پاس پڑے ٹیبل پر سے اس کا چارجر پر لگا فون ہاتھ مار کر گرانا نہیں بھولی تھی۔ پارس پیچھے افسوس سے سر ہلاتا ہوا فون پیچ کے رہ گیا تھا، اور اب کر بھی کیا سکتا تھا بیچارہ، دانت پسکنے کے علاوہ۔ مومنا سیڑھیوں پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی جب خرم کو کوریڈور میں آتے دیکھا۔ مومنا بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی، انہوں نے سرخ چہرہ لیے مومی کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ خرم نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پوچھا۔ مجھے پارس نے ڈانٹا ہے، مومی نے اس کی شکایت لگائی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی سمت کھینچی چلی جاتی تھی۔ کیوں؟ خرم نے آنکھوں سے گلاسز اتارتے ہوئے ناگواری سے پوچھا۔ پتہ نہیں کیوں، میں نے تو کوئی کام خراب بھی نہیں کیا تھا، پھر بھی ڈانٹ کر مجھے کمرے سے نکال دیا۔ مومنا نے منہ پسوڑتے ہوئے معصومیت سے سارے ریکارڈ توڑے۔ خرم نے سر ہلا کر کہا اور پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چاکلیٹ برآمد کی۔ یہ تمہارے لیے، خرم نے چاکلیٹ اسے دیتے ہوئے کہا اور پھر دوبارہ گلاسز لگاتے ہوئے چلا گیا۔ مومنا مسکرائی اور پھر سیڑھیوں پر وردی میں ملبوس پارس کو دیکھا جو اسے ہی سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ مومنا نے جواباً منہ بناتے ہوئے چاکلیٹ کھولی اور منہ میں ڈالی۔ پارس اسے خوشمگی نظروں سے دیکھ کر رہ گیا تھا اور مومنا اسے گھورتی ہوئی عرش کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ آئیگل، مومنا نے آئیگل کو پکارا۔ ہاں، آئیگل نے اس کی طرف آتے ہوئے کہا۔ عائشہ آنٹی کہاں ہے؟ مومنا نے پوچھا۔ وہ تو آزگل اور فوزیہ تائی کے ساتھ شاپنگ پر گئی ہیں، آئیگل نے معنی خیزی سے کہتے ہوئے چلی گئی۔ مومنا نے گہرا سانس لیا اور اپنے کمرے میں چلے گئی۔ ایم سی کچھ کرو، ارحم سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں مر جاؤں گی، کرن نے جھنجھلا کر کہا۔ تم پریشان نہ ہو، خضر نے کوئی رابطہ کیا؟ کرن نے ہونٹ چباتے ہوئے خود پر قابو پایا۔ نہیں، کرن صرف یہی کہہ سکی۔ اچھا، تم پریشان نہ ہو، میں کچھ نہ کچھ تو کروں گی، مومنا نے ناخن چباتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ عرش جیسے ہی نیچے آئی، فوزیہ بیگم خرم کو آزگل کے لیے زیورات اور باقی چیزیں دکھاتی ہوئی نظر آئیں۔ امی، ہماری آزگل کو رشتوں کی کمی ہے جو ہمیں زبردستی اسے اسی کے گلے باندھ رہے ہیں، پلیز
آپ ایک بار پھر سوچ لیں۔ خرم نے سب چیزوں کو بے دلی سے دیکھتے ہوئے کہا، میری آزگل جیسی پورے خاندان میں ڈھونڈ کر تو دکھاؤ، اسے رشتوں کی کوئی کمی نہیں، لیکن اس کمبخت کا دل تو پارس پر ہی آیا ہے نا، وہ کہاں کسی اور کے لیے مانتی ہے۔ فوزیہ نے گہری سانس لیتے ہوئے چیزیں سمیٹتے ہوئے کہا۔ خرم کی نظر سیڑھیوں پہ کھڑی عرش پہ پڑی تھی۔ عرش میرے لیے کافی بنا کے لاؤ گی؟ عرش جو پلٹنے لگی تھی خرم کی فرمائش پر رکی، 1 منٹ کے لیے اسے دیکھا اور پھر ایک گہرا سانس لیتی تائی کی ناگوار نظروں سے بچتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ اس گھر میں ہزاروں نوکر ہیں کام کرنے کے لیے، کیا ضرورت تھی اسے کہنے کی؟ فوزیہ نے اپنے بیٹے کو گھورتے ہوئے کہا، امی مجھے اپنی بیوی کے ہاتھ کی چائے پسند ہے، کسی ملازم کے ہاتھ کی نہیں۔ خرم نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ کافی لاتی عرش کے ہونٹ پل میں مسکرائے تھے، لیکن فوراً ہی سمٹے بھی تھے جب تائی کو خود کو گھورتے ہوئے دیکھا۔ آپ کی چائے۔ عرش نے چائے والا ٹرے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ آزگل نے پیچھے سے اس کے کندھا مارا تھا، جس کے نتیجے میں گرما گرم چائے خرم کے سینے پہ گری تھی، جسے وہ بکھلا کر اٹھا تھا۔ عرش نے دونوں ہاتھوں سے ہونٹ ڈھانپے تھے۔ اندھی ہو یا میرے بیٹے سے کوئی جانی دشمنی ہے تم نے؟ اندھی ہو یا میرے بیٹے سے کوئی دشمنی نکالی ہے تم نے؟ فوزیہ بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی، عرش پر چڑھ دوڑی تھی۔ امی پلیز، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، میرا ہی ہاتھ غلطی سے ٹرے کو لگ گیا تھا۔ خرم نے آنسو بہاتی عرش کو دیکھ کر بے ساختہ فوزیہ کو ٹوکا تھا، جس نے حیرت سے اپنے فرما بردار بیٹے کو دیکھا۔ عرش جاؤ میرے لیے برنال لے کر آؤ۔ خرم اسے منظر سے ہٹانا چاہتا تھا، شرٹ کے بٹن کھولتا وہ کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ امی کچھ کریں ورنہ بھائی ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ آج سے کچن میں جاتی عرش کے پوچھ کو گھور کر فوزیہ سے کہا تھا، جو ناگواری سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، مجھے ان پیپرز پر مومنا کے سائن ہر صورت میں چاہیے۔ کسی نے فون میں کسی کو ہدایت دی تھی، لیکن کیسے؟ وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ میں نہیں جانتا، مجھے اس کی ساری جائیداد چاہیے کسی بھی صورت میں۔ اگر تمہیں اسے اس کے لیے جان سے بھی مارنا پڑا تو مار دو، لیکن مجھے ان پیپرز پر سائن چاہیے۔ اس آدمی نے کہہ کر غصے سے فون بند کر دیا تھا۔ مومنا منہ بنائے ہال میں بیٹھی کارٹون دیکھ رہی تھی، جب ریان نے اچانک اس کے ہاتھ سے ریموٹ چھین کر کرکٹ والا چینل لگایا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے سنگل پسلی؟ مومنا نے گود میں رکھا کشن نیچے پٹکتے ہوئے ریان کو غصے سے پوچھا۔ یہ سنگل پسلی کسے کہا تم نے؟ ہاں؟ ریان نے اسے گھورتے ہوئے لڑاکا انداز میں پوچھا۔ تمہیں کہا ہے؟ کم سنتے ہو یا کم دکھتا ہے تمہیں؟ یہاں کوئی علاوہ ہے تمہارے جسے میں سنگل پسلی کہوں گی؟ مومنا نے ریموٹ کو اسے چھینتے ہوئے کہا۔ تو تم کون سا 30 مار کی خالہ ہو؟ ریان نے تن سے کہا۔ منہ بند رکھو اپنا، ورنہ مکہ مار کر ساری بتیسی باہر نکال دوں گی۔ مومنا نے مکہ تانے ہوئے اسے ڈرایا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ ریان جو جواباً گولہ باری کرنے ہی والا تھا، پارس کی آواز پر جلدی سے معصوم سا منہ بنایا۔ وہ بھائی کچھ نہیں، میں تو سنگل پسلی میرا مطلب ہے۔ ریان کو پیار سے سمجھا رہی تھی کہ کچھ کھایا پیا کرے اور اپنی جان بنائے، اب لڑکیوں کو تھوڑی نہ ایسے لڑکے پسند ہوتے ہیں۔ مومنا نے ریان کا کھلتا ہوا منہ دیکھ کر جلدی سے بکلاتے ہوئے اپنی الٹی سیدھی بات مکمل کی۔ ریان جواباً اپنا سا منہ لے کر رہ گیا تھا، جو خود کو سنگل پسلی کہلائے جانے پر پارس نے دونوں کو دیکھتے ہوئے افسوس سے سر ہلایا۔ جیسے کہا ہو، تم دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ پارس دونوں کو گھورتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ مومنا نے منہ بسوڑتے ہوئے پارس کی پشت کو دیکھا اور پھر سنگل پسلی کو گھورا، جو ریموٹ پکڑے اطمینان سے چینل سرچنگ میں مصروف تھا۔ بچوں تمہیں تو میں بعد میں دیکھ لوں گی، مومنا کہہ کر LED کا سوئچ نکالتی ہوئی چلی گئی تھی۔ آخر مومنا بھی اپنا ادھار کب چھوڑتی تھی؟ پیچھے ریان دانت پس کے رہ گیا تھا۔ سب رات کا کھانا کھا رہے تھے جب پارس بولا، مینا گھر کی ملازمہ، جاؤ مومنا کو بلا کر لاؤ۔ پارس نے کلائی پر بندی واچ پر ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ جی چھوٹے صاحب، مینا کہہ کر چلی گئی۔ پارس بیٹا کہاں جانا ہے اس وقت؟ کھانا تو کھا لو، عائشہ نے شام کو چائے دیتے ہوئے کہا۔ امی ایک ضروری سرچ آپریشن پر جانا ہے، دیر ہو گئی ہے۔ پارس نے عائشہ سے کہہ کر سیڑھیوں سے اترتی آنکھیں مسلتی ہوئی مومی کو دیکھا، جو شاید سو رہی تھی۔ اب سب ناگواری سے مومی کو دیکھ رہے تھے، سوائے 4 لوگوں کے۔ مومنا ڈھیلے سے براؤن ٹراؤزر اور پنک شرٹ میں اپنے بکھرے بالوں سمیت کچھ لوگوں کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ مجھے کھانا نہیں کھانا، مجھے نیند آ رہی ہے، مومنا نے پارس کے پاس رکتے ہوئے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ پارس ہلکا سا مسکرایا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر سب کے سامنے لایا۔ خرم بریانی کھاتا ان دونوں کو اطمینان سے دیکھ رہا تھا، جبکہ آزگل اور فوزیہ ناگواری سے ان دونوں کو گھور رہی تھی، جبکہ بابا حضور منہ سے چائے کا کپ لگائے ہونے والے ڈرامے کا انتظار کر رہے تھے۔ پارس سنجیدہ سا اس سے تھوڑا سا دور ہوا اور پھر جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی۔ مومنا وردی میں ملبوس اپنے شوہر کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔
جو ڈبیا سے ایک خوبصورت ڈائمنڈ رنگ نکال رہا تھا۔ پارس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مومنا نے شوق سے اسے دیکھا، جبکہ باقی سب اپنی اپنی جگہ سے کھڑے آنکھیں پھاڑے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ مومنا ہاتھ بڑھاؤ۔ عرش نے ساکت سی کھڑی مومنا کو کونی مارتے ہوئے ہوش میں لائی۔ مومنا نے حیرانی سے ہاتھ آگے کیا، جسے اس نے تھام کر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر رنگ اس کے دل والی انگلی میں پہنائی تھی۔ عرش اور ریان نے تالی ماری تھی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ ہاں، تمہاری شادی آج سے ہونے والی ہے، فوزیہ نے جلے بھنے انداز میں ناگواری سے کہا تھا۔ پارس مسکرایا، اس سے تو ہونے والی ہے، لیکن مومنا میری بیوی ہے، اسے مجھے رنگ پہنانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ پارس نے ہلکی سی مسکان سے فوزیہ بیگم کو جلایا اور سب پر ایک تیکھی سی نظر ڈالتے ہوئے چلا گیا۔ مومنا ہلکے سے نیم وا ہونٹوں سے اپنی انگلی میں موجود نازک سے رنگ کو دیکھ رہی تھی اور پھر ایک نظر سب پر ڈال کر اپنی طرف متوجہ خرم پر ٹھہر گئی، جو کپ ہونٹوں سے لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مومنا کے دیکھنے پر اس نے اپنی نظریں اس سے ہٹا کر فوزیہ بیگم کی طرف مرکوز کی تھی، جو اونچا اونچا بولتی ہوئی سب کو باتیں سنا رہی تھی۔ فوزیہ مومنا کی طرف آئے۔ مومنا نے اپنی طرف آتی فوزیہ کو سنجیدگی سے دیکھا۔ میری بیٹی کا نصیب ہے وہ، جو میں تمہیں ہرگز نہیں چھیننے دوں گی، سمجھی تم؟ فوزیہ نے اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے اشتعال سے کہا۔ مومنا نے لم بھیجتے ہوئے سب کو ایک نظر دیکھا اور پھر نظر خرم پہ رکی اور حیران ہوئی وہ اس کو آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کمرے کا جانے کا کہہ رہا تھا۔ سمجھ گئی، میں ایک بات آپ بھی اپنے دماغ میں بٹھا لیں، پارس عبداللہ احتشام میرا شوہر ہے، جو میں کسی سے بھی کسی حالت میں شیئر نہیں کروں گی۔ آپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی ڈھونڈ لیں اس جیسا حسین و جمیل، اور آپ کا لحاظ نہ میں عمر کی وجہ سے کرتی ہوں، ورنہ مومنا دی بلیک بیلٹ کو کوئی ہاتھ لگا کر تو دکھائے۔ مومنا غصے سے کہہ کر تن فن کرتی کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے سب حیرت سے جاتی ہوئی مومنا کو دیکھ کے رہ گئے۔ چلیے امی، آپ بھی کمرے میں۔ خرم فوزیہ کو کندھے سے تھامتا ہوا انہیں اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ مومنا نے کمرے میں آ کر اپنا سارا غصہ چیزوں پہ نکالا تھا اور پھر بیڈ پہ بیٹھی گہرے گہرے سانس لیتی خود کو ریلیکس کرنے لگی۔ سمجھ کیا رکھا ہے مجھے؟ ایک تو نظر بھی میرے شوہر پہ رکھی ہوئی ہے، اوپر سے باتیں بھی مجھے سنائی جا رہی ہیں۔ ابھی جانتے نہیں ہیں یہ مومنا دی بلیک بیلٹ کو، مومنا نے غصے سے دانت پستے ہوئے کہا۔ تبھی بجتی فون کی بیل پر وہ چونکی۔ موبائل پر انجانا سا کوئی نمبر تھا۔ مومنا نے یس کا بٹن دباتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ جیسے ہی فون کان سے لگایا ایک پھنکارتی ہوئی آواز آئی، مومنا حدید ملک، اگر اپنے شوہر کی خیریت چاہتی ہو تو کل صبح مجھے مون ہوٹل میں ملو۔ ایک بھاری سی آواز میں اسے دھمکی دی گئی۔ مومنا پہلے تو چونکی پھر غصے سے بولی، کون ہو تم؟ ہاں، اور یہ دھمکی کسے دے رہے ہو؟ تم جانتے نہیں ہو ابھی مجھے، اور تم سے ملتی ہے میری جوتی۔ مومنا نے غصے سے اگلے بندے کو برابر کی دھمکی دی، جس سے وہ کچھ زیادہ ہی ضد ہو کر رہ گیا۔ اچھا چلو چھوڑو، اپنے نانو سے کتنا پیار کرتی ہو؟ سنا ہے وہ آج کل گھومنے پھرنے گئے ہوئے ہیں، تو کیا خیال ہے ان کو اوپر ہی نہ پہنچا دوں؟ بھاری آواز میں اب کی دفعہ دھمکی دی گئی تھی۔ تمسخر بھی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ کون ہو تم؟ مومنا نے اب کی بار پریشانی سے پوچھا۔ مومنا نے دل میں سوچ کر اس سے پوچھا، ہاں، یہ تمہارے لیے جاننا ضروری نہیں ہے۔ اگر تم اپنے نانو کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو کل ٹھیک 1 بجے مون ہوٹل آ جانا بنا کسی کو بتائے، ورنہ میرے ایک کال پر تمہارے نانا اس دنیا سے رخصت۔ اگلے نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ مومنا کتنی دیر فون کان سے لگائے فری سی حالت میں بیٹھی رہ گئی تھی، جب وہ پارس کی آواز پہ چونکی تھی۔ مومنا، پارس نے اسے پھر سے آواز لگائی۔ ہاں کیا ہوا؟ مومنا نے غائب دماغی سے پوچھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ پارس نے اسے خاموش دیکھ کر پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، مومنا کہہ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ پارس نے حیرت سے مومنا کو دیکھا جو اب آنکھیں موند گئی تھی۔ پارس کبرٹ کی طرف بڑھا، شرٹ اتار کر اندر سے نئی شرٹ برآمد کی، ایک نظر مومی کو دیکھ کر واش روم چلا گیا۔ پارس کو بتا دوں اس بلیک میلر کے بارے میں؟ نہیں، اگر وہ نہ پکڑا گیا اور اس نے نانو کو نقصان پہنچا دیا تو؟ نہیں، میں اکیلے ہی جاؤں گی۔ مومی آنکھیں بند کرتی سوچے جا رہی تھی۔ پارس نے لائٹ بند کر کے بیڈ پر کمبل اپنی معصوم سی بیوی پہ اڑایا، پھر دل کے کہنے پر ہلکا سا جھکا اور اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے تھے اور اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ عرش باہر لاؤنج میں بیٹھی اپنا من پسند ڈرامہ دیکھ رہی تھی جب قدموں کی آواز پر چونک کر مڑی۔ خرم ہاتھ میں پانی کا خالی جگ پکڑے ہال میں آتا ہوا دکھائی دیا۔ عرش نے بکھلاتے ہوئے جلدی سے ٹی وی بند کیا کیونکہ ڈرامے میں کوئی رومانٹک سا سین چل رہا تھا جو خرم اس کے ٹی وی بند کرنے سے پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ تم دیکھ سکتی ہو، میں تو ویسے بھی کچن میں پانی لینے جا رہا ہوں، خرم نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں تو بند ہی کر رہی تھی، وہ مجھے نیند آ رہی ہے نا، تو بس جا رہی تھی۔ عرش نے نظر جھکاتے ہوئے شرمندگی سے اسے جواب دیا۔ اٹس اوکے، اس میں شرمندہ ہونے والی کوئی بات نہیں، تم نظر اٹھا کر بات کر سکتی ہو، خرم کہہ کر کچن کی طرف بڑھا جب عرش بولی، میں لا دیتی ہوں پانی۔ عرش نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ خرم نے کندھے اچکاتے ہوئے جگ اس کے ہاتھوں میں تھما دیا۔
अर्श जल्दी से किचन की तरफ भागी थी। पीछे खुरम हल्का सा मुस्कुराया था इसकी जल्दबाजी पर। खुरम ने फोन की टूटू पर मोबाइल नंबर देखा जहां इसकी बेस्ट फ्रेंड का नंबर चमक रहा था। हाय अलीना, आई एम फाइन, हाउ आर यू? खुरम ने अलीना के सवाल पर कहा। नो, इट्स बिन 2 to 3 days एंड आई विल कम टू सी यू वेरी सून। खुरम ने इसके ना मिलने पर शिकवा कहा। पीछे अर्श सुर्ख चेहरे से उस अलीना को कोस के रह गई जो इसके शौहर के पीछे हाथ पांव धोकर पड़ी हुई थी। खुरम की नजर खुद से दूर खड़ी अर्श पर पड़ी जो होठों को आपस में सख्ती से पेस्ट किए इसे ही देख रही थी। अलीना, आई विल टॉक टू यू लेटर। ओके बाय। खुरम ने कहकर फोन बंद करके पॉकेट में डाला और अपने कदम अर्श की ओर बढ़ाए। क्या हुआ है? ये चेहरे मुबारक पे 12 क्यों बजे हुए हैं? खुरम ने संजीदगी से इसके चेहरे का मुआयना करते हुए पूछा। कुछ नहीं, ये ले पानी। अर्श ने पानी का जग इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। अलबत्ता नजरें इसके खुले गिरेबान पर थीं जहां हल्का सुर्ख सा निशान नजर आ रहा था। खुरम ने इसकी नजरों के ताकुब में देखा जहां सुबह की चाय गिरने के निशान फांसे थे। परेशान ना हो, ये निशान आपके खुरम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। खुरम ने हल्की सी मुस्कान होठों में जब्त करते हुए कहा। अर्श ने चौंक कर इसे देखा, फिर बेसाख्ता बोली। मैं तो परेशान नहीं हो रही। अर्श ने खफगई से इसे देखते हुए कहा। मतलब अगर मुझे तकलीफ हो गई तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी? खुरम ने इसकी तरफ खुशमगी नजरों से देखते हुए पूछा। नहीं, अर्श ने खफगी से कहा। कुछ देर पहले जो अलीना से बात की जा रही थी इसका गुस्सा भी तो निकालना था। खुरम ने खींचकर इसे अपने नजदीक किया जो इसकी तरफ खींचती चली गई। वो दोनों एक दूसरे को अभी देख ही रहे थे जब बहुत खूब, बहुत खूब, तो यहाँ ये सब गुलछड़े उड़ाए जा रहे हैं। रात के वक्त वो दोनों फौजिया की पाटदार आवाज पर चौंक कर जल्दी से एक दूसरे से अलग हुए थे। दोनों ने फौजिया को देखा जो सीढ़ियों के पास खड़ी इन्हीं खुशमगी नजरों से घूर रही थी। खुरम ने गहरा सांस लिया और फिर परेशान सूरत लिए अर्श को देखा जो आंखों में डर लिए फौजिया बेगम को दिख रही थी। अम्मी, कुछ नहीं हो रहा था जैसा आप समझ रही हैं। खुरम ने बालों में हाथ डालते हुए फौजिया से कहा। तुम चुप रहो, तुम्हें तो मैं बाद में पूछती हूँ। फौजिया इसे कहकर अर्श की तरफ आई जो फौजिया को अपनी तरफ आते देखकर खुरम के पीछे हुई थी। मीसनी कहीं की, आप क्यों छुप रही हो मेरे बेटे के पीछे? हाँ, ये सब हरकतें करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? अम्मी प्लीज, कुछ नहीं किया इसने, और अगर हम कुछ ऐसा कर भी लें तो कोई गुनाह नहीं, बीवी है वो मेरी। खुरम ने तीखे और मजबूत लहजे में अर्श को सामने करते हुए कहा था। अर्श ने हैरत से खुरम की तरफ देखा। खुरम, भूल गए हो तुम सारे आदाब और लिहाज माँ से बात करने के? फौजिया से बर्दाश्त न हुआ था खुरम का अर्श की फेवर में बोलना। फौजिया आंटी, क्या शोर डाला हुआ है आपने रात के 11 बजे? मोमी ने सीढ़ियां उतरते हुए ठंडे ठाड़ लहजे में फौजिया से कहा था। तुम्हें क्या तकलीफ है? मैं जब चाहूँ शोर डालूं, ये मेरा घर है, समझी तुम? और हमारे मामले से दूर रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फौजिया ने उंगली से वार्निंग देते हुए मोमी से नागवारी से कहा। अर्श, तुम रूम में जाओ। खुरम ने आंसू लिए अर्श को मुखातिब किया। अर्श सर हिलाते हुए रूम में भाग गई। फौजिया ने तीखी निगाहों से अपने फर्माबरदार बेटे को देखा। खुरम ने एक गहरा सांस लिया और फिर फौजिया का माथा चूमता हुआ अपने रूम में चला गया। फौजिया ने गुस्से से सर झटका और मोमी को देखा जो सीने पर हाथ बांधे मुस्कुराती नजरों से इन्हें देख रही थी। क्या तकलीफ है तुम्हें? फौजिया ने इश्तिगाल गलती नजरों से इसे देखकर पूछा था। कुछ नहीं, मोमना ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे आपकी बेटी की शादी तो मैं पारस से कभी नहीं होने दूंगी। मोमना ने मुस्कुराते हुए इन्हें चिढ़ाया। तुम्हारी नाक के नीचे से पारस को ना निकाल के ले गई तो फिर कहना। पीछे से आती आसगुल ने कहा। वाओ, सदके जाऊं मैं तुम्हारी सोच पर। मैं भी देखती हूँ कैसे शादी करती हो तुम मेरे शौहर से। मोमना दोनों माँ बेटी को तपाती हुई मुस्कुराते हुए रूम की तरफ चली गई थी। पीछे वो दोनों इसे सुलगती हुई निगाहों से घूर रही थी। तुम कहाँ जा रही हो? पारस ने मोमना को तैयार देखकर इस्तफसार किया जो ब्लैक जीन्स पर ब्लैक की फुल बाजू वाली शर्ट पहने बालों की छोटी सी पोनी बनाए कहीं जाने के लिए फुल तैयार थी। तुम्हारे साथ? मोमना ने कहकर बैग कंधे पर डाला। व्हाट? तुम मेरे साथ जाओगी? पारस ने इसकी तरफ पलटते हुए हैरानी से पूछा। तुम्हारे साथ जाऊंगी, तुम रास्ते में मुझे किरण के घर छोड़ देना। मोमना ने मुस्की हल्की सी मुस्कान से कहा और नीचे की तरफ बढ़ी। पारस ने जाते हुए मोमी को पुरसोच नजरों से देखा। कुछ तो गड़बड़ है मोमना, कल से अजीब सा बिहेव कर रही है। पारस ने इसकी पुष्ट पर नजरें जमाते हुए सोचा और फिर कुछ सोचता हुआ इसके पीछे जा पड़ा। वो दोनों जैसे ही ड्राइंग रूम में आए वहां सब खाना खाना स्टार्ट कर चुके थे। अस्सलाम वालेकुम, पारस कहकर डाइनिंग टेबल पर बैठा। मोमना ने भी इसकी तकलीफ में सबको सलाम कहकर बैठने के लिए जगह देखनी थी क्योंकि इस वक्त सब कुर्सियां फुल थी। मोमना ने मुंह बनाए पारस को देखा जो इसे ही देख रहा था और फिर सबने हैरत से इसे देखा जो अपनी जगह से खड़ा हो गया था और अपनी कुर्सी पर मोमना को बिठा रहा था।
آزگل نے تنزیہ اپنے بھائی کو دیکھا جو دادا حضور کے ساتھ کسی مسئلے پر آہستہ آہستہ بات کر رہا تھا۔ آزگل نے لب بھیج کر پارس کو دیکھا جو مومنا کو بٹھانے کے بعد خود کھڑا ہو کر گلاس میں جوس ڈال رہا تھا۔ جب ریان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، بھائی آپ میری جگہ پر آ جائیں، ریان نے جوس پیتے پارس کو کہا جس نے نام سر ہلایا تھا۔ نہیں مجھے دیر ہو رہی ہے، تم بیٹھو۔ پارس نے گلاس رکھ کر کچن میں چلا گیا کیونکہ عائشہ کچن میں ہی تھی اور وہ ماں سے مل کر ہی گھر سے نکلا تھا۔ ریان بات تو سنو، کہاں جا رہے ہو؟ پارس نے اسے گاڑی سٹارٹ کرتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ وہ بھائی ایک دوست کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں، ریان نے اس کے قریب آتے ہوئے جواب دیا۔ مومنا کو اس کے فرینڈ کے گھر لے جاؤ اور ہاں اس کے ساتھ ہی رہنا، اسے واپسی پر گھر چھوڑ کر جہاں جانا جا سکتے ہو۔ پارس نے فون پر کسی کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے ریان کو آرڈر دیا۔ بٹ بھائی، ریان نے احتجاجی انداز میں اسے پکارا۔ ریان اٹس مائی آرڈر، پارس نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ریان برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ مومنا کو قریب باتیں دیکھ کر اسے گھورا۔ مومنا نے جواباً اسے ڈبل گھوری سے نوازا۔ مومنا ایسا ہے کہ مجھے بہت ارجنٹ کہیں جانا ہے تو تم ریان کے ساتھ چلی جاؤ، مجھے نہیں جانا اس چور کے ساتھ کہیں پہ بھی، مومنا نے پیر پٹک کر کہا۔ مومنا وہ کوئی شرارت نہیں کرے گا، میں نے اسے سمجھا دیا ہے اچھے سے۔ کیوں ریان، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی بھائی۔ مومنا بھابھی جی اب میں سدھر گیا ہوں، ریان نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے سے کہا۔ تمہیں تو بچوں میں سدھاروں گی اچھے سے، مومنا نے دانت پستے ہوئے ریان کو دیکھ کر سوچا۔ جاؤ مومنا، اور کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرنی، پارس نے اپنی گاڑی کا ڈور کھولتے ہوئے سمجھایا۔ ایسی ویسی سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہاں، مومنا نے کمر پر ہاتھ رکھ کر تیکھے سے انداز میں سے پوچھا۔ وہی جو آپ سمجھ چکی ہیں، اللہ حافظ، پارس کہہ کر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے چلا گیا۔ پیچھے مومنا اسے دل ہی دل میں کوستی ہوئی ریان کی طرف لپکی جو گاڑی کے ہارن پر ہاتھ رکھ کر ہٹانا بھول ہی گیا تھا۔ بند کرو اسے، بحری نہیں ہوں میں، مومنا نے گاڑی کا ڈور کھولتے ہوئے اسے ڈانٹا۔ اوہ سوری، میں تو آپ کو بحری سمجھ بیٹھا تھا، ریان نے گاڑی کو گیٹ سے باہر نکالتے ہوئے اسے چڑھایا۔ منہ بند رکھو اپنا، سمجھے؟ میرا فون ریکارڈ پر ہے، یہ نہ ہو میں تمہارے سدھرے ہوئے سارے کارنامے تمہارے بھائی کو پہنچا دوں۔ مومنا نے اسے انگلی سے دھمکی دیتے ہوئے اسے وارن کیا جو کارآمد بھی ثابت ہوا تھا۔ ریان نے اسے گھورتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی جبکہ مومنا اب اس کی بلیک میلر کے بارے میں سوچ رہی۔ تم کہاں آ رہے ہو؟ مومنا نے حیرت سے اپنے پیچھے آتے ہوئے ریان کو دیکھ کر پوچھا۔ آپ کے ساتھ، ریان نے پاکٹ میں ہاتھ ڈالے لاپرواہی سے جواب دیا۔ کیوں؟ مومی نے کمر پر ہاتھ رکھ کر تیکھے لب و لہجے میں اس سے پوچھا۔ بھائی کا آرڈر ہے اور بھائی کا آرڈر تو میں کسی بھی حالت میں پورا کر کے ہی چھوڑتا ہوں، ریان نے ایک ادا سے اپنے بالوں کو ماتھے سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اف اللہ، کہاں پھنس گئی میں، مومنا نے اسے گھورتے ہوئے بڑبڑائی۔ سی یو، گو ہوم، آئی ول کم ان سم ٹائم، مومنا نے مصنوعی مسکان سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا مرتے دم تک، اب یہی فیصلہ ہے میرا، ریان کون سا اس سے کم تھا، اپنے لاپرواہ سے انداز میں کہا۔ مومنا دانت پس کے رہ گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی کرن کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کرن یار دروازہ تو کھولو، کب سے کھٹکھٹا رہی ہوں لیکن کوئی کھول نہیں رہا، مومنا نے کرن کے فون پر واٹس ایپ کیا۔ کچھ ہی دیر میں کرن نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ ریان جو پاکٹ میں ہاتھ ڈالے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک سے اس کی نظر سفید کپڑوں میں ملبوس کرن پر ٹھٹکی تھی۔ کرن وائٹ قمیض، بلیک کیپری، وائٹ ہی چھوٹی سی جیولری گلے میں ڈالے مومنا کے گلے لگی سوں کر رہی تھی۔ اچھا چپ کرو اور ان سے ملو، یہ میرا نیا باڈی گارڈ، مومنا نے مسکراتے ہوئے ریان کا تعارف اپنے انداز میں کروایا تھا جبکہ ریان کا تو حیرت کے مارے منہ ہی کھلا رہ گیا تھا۔ کرن نے حیرت سے نکسک سے ہینڈسم سے باڈی گارڈ کو دیکھا جو شکل سے تو کہیں سے بھی اس کا باڈی گارڈ نہیں لگ رہا تھا۔ ریان مومی کو دیکھ کر جواباً دانت پس کر رہ گیا۔ چلو اندر تو آؤ نا، تم بھی آ جاؤ، کرن نے مومنا کو کہہ کر ریان کو مخاطب کیا جس کا چہرہ روشن ہو گیا تھا کرن کے مخاطب کرنے پر۔ مومنا نے اسے گھورا جو جان سے ہی چمٹ گیا۔ یہ ذرا مون ہوٹل کے سامنے گاڑی تو روکنا۔ کیوں؟ ریان نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے مومی سے پوچھا جو اضطرابی کیفیت میں انگلیاں مڑ رہی تھی۔ تمہیں جو کہا ہے وہ کرو، مجھے بھوک لگی ہے، میں وہاں سے لنچ کروں گی اور تم میرے پیچھے نہیں آؤ گے، مومنا نے کہتے ہوئے آخر میں سے دھمکی دی۔ کیا ابھی بھی کچھ کھانے کی ضرورت ہے آپ کو؟ نہیں، میرا مطلب صبح آپ نے میرے سامنے ایک پراٹھا، جوس کا گلاس اور پھر اپنی فرینڈ کے گھر سے بھی سینڈوچ، چائے وغیرہ پی کر آئی ہیں۔ ریان نے مومنا کے گھورنے پر اسے اس کا کھایا پیا یاد دلایا۔ بات سنو تم ذرا میری، کان کھول کر، ابھی مومنا نے کہا ہی تھا جب ریان نے کان میں انگلی ڈال کر کان صاف کرنے کی ایکٹنگ کی تھی۔ تم باز آ جاؤ اپنی ان حرکتوں سے ورنہ موبائل میرا ابھی بھی ریکارڈ پر ہے، اور دوسری بات، میں اپنے باپ اور شوہر کے گھر سے کھاتی ہوں، تمہاری جیب سے نہیں جو میرے کھائے پیے پر نظر رکھتے ہو، مومنا نے اس کے کندھے پر زور سے تھپڑ مارتے ہوئے اسے ڈانٹا۔ ریان نے برا سا منہ بنا کر گاڑی مون ہوٹل کے سامنے روکی تھی۔ تم کدھر آ رہے ہو؟ تم ادھر ہی رہو،
مومنا نے اسے گاڑی کا ڈور کھولتے دیکھ کر ٹوکا۔ لیکن مجھے بھی بھوک لگی ہے، ریان نے بیچارہ سے منہ بنا کر کہا۔ تو بچوں، تم نے بھی تو صبح میرے ساتھ 2 پراٹھے، 1 چائے کا کپ اور 1 لسی کا گلاس بھی ہڑپ کیا تھا۔ مومنا نے تنک کر اسے غصے سے یاد دلایا۔ کیوں، میرے حوالے پر نظر رکھنے کی کوئی خاص وجہ؟ ریان نے آئی برو اٹھاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اف اللہ، میں کیا کروں، آخر کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ تو سنگل پسلی، تم یہیں بیٹھو، میں 2 منٹ میں آئی۔ مومنا جلدی سے کہہ کر ریسٹورانٹ کے اندر چلی گئی، جبکہ ریان اسے آنکھیں سکیٹ کر دیکھتا رہ گیا۔ مومنا اندر آئی اور کانفرنس سے ایک کونے والے ٹیبل پر بیٹھی، پبلک نہ ہونے کے برابر تھی۔ مومنا نے ادھر ادھر جائزہ لیتی ہوئی نظروں سے ہوٹل کا معائنہ کیا تھا۔ مومنا نے بیگ نکال کر پسٹل کی موجودگی چیک کی تھی، پھر ادھر ادھر دیکھا، لیکن کوئی بھی اسے مشکوک انسان نہیں دکھا۔ لیکن دروازے سے انٹر ہوتے وجود کو وہ حیرت سے دیکھ کے رہ گئی تھی۔ ہاں، مومنا کا سارا منہ کھل چکا تھا سامنے بیٹھے وجود کو دیکھ کر، جس کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی۔ مومنا نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے اسے دیکھا، جو گھر سے تو وردی میں نکلا تھا، لیکن اب وہ ایک فارمل سے ڈریس میں نظر آ رہا تھا۔ آنکھوں پر بلیک گلاسز لگائے انتہائی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اور پھر دوسری ہستی پر نظر ڈالی، جس کے کندھوں تک آتے براؤن بال کرل کیے ہوئے تھے۔ انتہائی چست پینٹ پر شارٹ شرٹ پہنے وہ لڑکی اس کے شوہر کو نثار ہوتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ صدا کی جذباتی مومی بیگ پکڑے اٹھی اور سیدھی پارس کے ٹیبل پر پہنچ چکی تھی۔ بہت خوب، گھر سے ڈیوٹی کا کہہ کر جلدی نکل جاتے ہو اور یہاں پر پرائی لڑکیوں کو لنچ کروایا جا رہا ہے۔ واؤ بھائی واؤ۔ مومنا غصے سے اونچا اونچا بولتی وہاں جتنے بھی لوگ تھے انہیں اپنی طرف متوجہ کر چکی تھی۔ پارس نے حیرانی سے نکل کر اسے گھورا، جو کمر پر دونوں ہاتھ رکھے اسے ہی غصے سے گھور رہی تھی۔ پارس نے گہرا سانس لے کر ملیحہ کو دیکھا، جو غصے سے مومی کو دیکھ رہی تھی۔ تم کون ہو اور پارس کو کیسے جانتی ہو؟ ملیحہ کھڑی ہوتی مومی سے بولی۔ میں بیوی ہوں اس کی، تمہیں نہیں بتایا ڈی ایس پی نے؟ مومنا کی بات ابھی منہ میں ہی تھی جب پارس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ملیحہ یار سوری، یہ میری کزن ہے، یہ اسے کبھی کبھی پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں۔ پارس نے ملیحہ کو دیکھ کر مصنوعی مسکان سے کہا۔ کیا تم نے مجھے پاگل کہا؟ تم ہو گئے پاگل، تمہارے آنے والی نسل ہوگی پاگل۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور یہ تمہاری کچھ لگتی۔ مومنا تن فن کرتی ہوئی باہر چلی گئی۔ پیچھے پارس دانت پستے ہوئے ریان کو کوشش کر رہ گیا تھا، جو اسے ہوٹلوں میں لنچ کرواتا پھر رہا تھا۔ ملیحہ میں 2 منٹ میں آیا، وہ کزن ہے تو خیال کرنا پڑتا ہے، پارس کہہ کر جلدی سے مین انٹرنس کی طرف بڑھا۔ پیچھے ملیحہ سر جھٹک کے رہ گئی۔ باس، وہ لڑکی تو پاگل ہے، پلر کے پاس کھڑے انسان نے فون میں کسی کو کہا تھا۔ بے وقوف، کس سے کہا تمہیں وہ پاگل ہے؟ ہاں، باس نے دانت پستے ہوئے سے پوچھا۔ باس، ڈی ایس پی پارس ابھی ایک لڑکی کو کہہ رہا تھا۔ کیا ڈی ایس پی پارس بھی وہی تھا؟ باس نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں، لیکن اس نے مجھے دیکھا نہیں، آپ ریلیکس رہیں، آج تو کام نہیں ہو پائے گا، اس آدمی نے اپنے باس سے کہہ کر اس کی اگلی ہدایت سننے لگا۔ یہ تم خالی ہاتھ کیوں آ رہی ہو؟ میرے حصے کا کھانا کہاں ہے؟ ہاں، ریان نے اسے خالی ہاتھ آتے دیکھ کر غصے سے پوچھا۔ منہ بند رکھو اپنا، سمجھے تم؟ ہٹو راستے سے ورنہ مکہ مار کر منہ سجا دوں گی۔ مومنا نے راستے میں پھیل کر کھڑے ریان کو غصے سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ مومنا، پارس نے غصے سے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، اب ایک پل بھی میں تم جیسے دھوکے باز انسان کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ سمجھ کیا رکھا ہے تم نے مجھے اور تمہارے اس خاندان نے؟ ہاں، مومنا دی بلیک بیلٹ ہوں میں، لوگوں کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتی ہوں۔ ریان حیرانی سے ساری سچویشن دیکھ رہا تھا کہ یہ دونوں لڑ کیوں رہے ہیں۔ Sit in the car what I'm saying to you. پارس نے اس کا بازو جکڑتے ہوئے غصے سے کہا۔ تم جو بھی کہو میری بلا سے، لیکن تمہارے ساتھ تو میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ مومنا، مجھے بھی ضروری میٹنگ کے لیے جانا ہے، تم سے میں گھر آ کر بات، ابھی گھر جاؤ۔ پارس نے ضد ہو کر اسے سمجھایا، جو کہ مومنا جیسی ضدی لڑکی کو سمجھانا مشکل تھا۔ ہاں، دیکھ لی ہے میں نے تمہاری ضروری میٹنگ۔ مومنا نے دانت پستے ہوئے ضروری میٹنگ پر زور دیا۔ پارس نے گہرا سانس لے کر موبائل نکالا اور تھوڑا دور کھڑا ہوا۔ ہاں ملیحہ، میں تم سے کل ملوں گا، ابھی مجھے بہت ضروری کام یاد آ گیا۔ اوکے بائے۔ پارس نے کہہ کر فون پاکٹ میں رکھا اور ایک نظر دور جاتی مومی کو دیکھا۔ اف اللہ، کیا کروں میں اس لڑکی کا؟ پارس نے دہائی دیتے ہوئے اس کی طرف لپکا، جو ٹیکسی رکا چکی تھی، جبکہ ریان تھوڑی پر ہاتھ رکھے دونوں کو الجھے ہوئے تاثرات سے دیکھ رہا تھا اور ساتھ میں اپنے زج کرتے بھائی کو زج ہوتے دیکھ کر ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ اسٹاپ، یو کینٹ ہیئر واٹ آئی ایم سیئنگ؟ پارس نے اسے ٹیکسی سے زبردستی نکالتے ہوئے غصے سے کہا۔ جو مرضی کہو، لیکن اب میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی اور نانو کو تمہاری ساری سچائی بتاؤں گی۔ پاگل بولا تھا نا تم نے مجھے، اب تمہیں پتا چلے گا اصلی پاگل کون ہوتا ہے۔ آس پاس اب کافی لوگ جمع ہو گئے۔ اوئے، کیوں تنگ کر رہے ہو لڑکی کو؟ جانے کیوں نہیں دے رہے اسے؟
ایک آدمی نے غصے سے پارس کو کہا جس نے گھور کر اس آدمی کو دیکھا تھا. 1 منٹ کے اندر اندر یہاں سے غائب ہو جاؤ سب, ورنہ مجھے 1 منٹ لگے گا تم سب لوگوں کو یہاں سے بھگانے میں. پارس نے سب کو غصے سے دیکھتے ہوئے انگلی سے وارننگ دی, لیکن لوگوں کو مفت کا تماشا ملا ہوا تھا, وہ تھوڑے نہ جانے دینے والے تھے. مومنا لب بچے سے دیکھ رہی تھی. پارس نے خود کو آج پہلی دفعہ بے بس محسوس کیا تھا. وہ اس پر کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا تھا, ورنہ اب تک وہ اسے گھر لے جا چکا ہوتا. مومنا, وہ لڑکی میری جاب کا حصہ تھی. وہ لڑکی ایک گینگ سے ملی ہوئی ہے, ڈرگز وغیرہ سپلائی کرتی ہے. مجھے اس کے ذریعے اس کے گینگ تک پہنچنا تھا. جو تم نے دیکھا وہ ایک ناٹک تھا. پارس نے مومنا کو باہوں میں لے کر اس کے کان کے پاس اپنے ہونٹ کرتے ہوئے آہستہ سے ساری بات بتائی. مومنا کا پہلے تو اسے اپنے قریب دیکھ کر منہ کھلا اور پھر تیکھی نظروں سے اسے دیکھا. تم نے مجھے پاگل بولا تھا, مومنا نے غصے سے یاد دلوایا. اب لوگ منہ کھولے حیرت سے انہیں آپس میں اتنا قریب کھڑے ہوتے گفتگو کرتے دیکھ رہے تھے. ہاں, تاکہ اسے شک نہ ہو مجھ پر, ورنہ میری 3 منتھ کی محنت ضائع ہو جاتی. پارس نے آہستہ سے اس کے کان کے پاس ہونٹ کرتے ہوئے کہا تھا. تم سچ بول رہے ہو؟ مومنا نے معصومیت سے پوچھا. تمہاری قسم, پارس نے اسے باہوں میں اٹھاتے ہوئے کہا. لوگ دیکھ رہے ہیں. مومنا نے اس کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے پھولے ہوئے منہ سے کہا. تو دیکھنے دو, آئی ڈونٹ کیئر. پارس نے کہہ کر اسے گاڑی تک لایا اور پھر نیچے اتار کر اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا. دروازہ بند کرتے ہوئے ریان کے قریب آیا, جو کھلے ہوئے منہ سے اپنے سڑو سے بھائی کو رومانٹک ہوتا دیکھ رہا تھا. پارس اب اس کے قریب کھڑا اسے تیکھی نظروں سے دیکھ رہا تھا. مجھے کیوں گھورے ہیں؟ جب آپ کی بیوی آپ کی نہیں سنتی تو میری کیا خاک سنے گی؟ ریان نے منہ بناتے ہوئے کہا. پارس نے تنزیہ سر ہلایا اور پھر اسے گردن سے پکڑ کر اپنے قریب کھینچا. تمہیں جب میں نے کہا تھا کوئی ایسی ویسی بات ہو تو مجھے فون کر دینا, تو پھر کیوں نہیں کیا مجھے فون؟ بتایا کیوں نہیں کہ مومنا ہوٹل میں ہے؟ پارس نے دانت پستے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر اسے کہا تھا. مجھے خواب آیا تھا کہ آپ کی اپنی گرل فرینڈ, میرا مطلب اپنی کلائنٹ کو بھی یہاں پر ہی آنا ہے. ریان نے منہ بناتے ہوئے کہا. گھر پہنچو پھر پوچھتا ہوں تم سے میں. پارس غصے سے کہہ کر گاڑی کی جانب آیا. گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرتا وہ جلدی سے وہاں سے گاڑی نکالے گیا تھا. پیچھے ریان منہ بنائے دونوں کو کوس کے رہ گیا تھا. جس کی گاڑی پر بیٹھ کر وہ دونوں خود تو چلتے بنے تھے اور اسے کسی نے جھوٹے منہ بھی نہیں بیٹھنے کا پوچھا تھا. عرش بیڈ پر بکھرے اپنے کپڑوں کو تہہ لگا رہی تھی جب انگلی سے ہلکا سا نوک کرتا خرم روم میں آیا. عرش جو دوپٹہ ایک سائڈ پر رکھے بیڈ پر بیٹھی دروازے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی. خرم کو اندر آتے دیکھ وہ چونک سی گئی تھی اور پھر جلدی سے دوپٹہ اٹھا کر کندھوں پر ڈالا. تم ناراض ہو مجھ سے؟ خرم نے عرش سے گمبھیر آواز میں پوچھا. نہیں تو, عرش نے تہہ کیے ہوئے کپڑوں کو اٹھاتے ہوئے کبٹ پہ رکھتے ہوئے کہا. عرش, تم جانتی ہو تم مجھ سے اپنے تاثرات نہیں چھپا سکتی, اس سے پوز مت کرو. جب آپ جانتے ہیں تو مت پوچھیں. عرش نے اس کی طرف پلٹتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں کہا. عرش یار, امی کی نیچر تم جانتی ہو, پلیز ان کی وجہ سے تم مجھ سے خفا مت ہوا کرو. جب تم مجھے اگنور کرتی ہو تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ خرم رکا. عرش نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. یار, یہاں درد ہوتا ہے. خرم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھتے ہوئے دھیمے سے کہا تھا. عرش نے اسے سپاٹ نظروں سے دیکھا. اور اگر بھائی نے آزکل سے شادی نہ کی تو؟ عرش نے تیکھے سے انداز میں سے پوچھا. تو کیا؟ خرم نے جوابنے سے پوچھا. تو آپ کی امی ہمیں کبھی ایک ساتھ نہیں رہنے دیں گی, یہ ایک اٹل حقیقت ہے. عرش نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اپنی بات مکمل کی. خرم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود کے نزدیک کیا. عرش, ایک بات تم میری بھی سن لو, تم صرف میری ہو, میری, اور اگر پوری دنیا بھی تمہیں مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے نا تو نہیں چھین سکتی. تم میری بیوی ہو اور میرے مرتے دم تک ہی رہو گی. خرم نے سلگتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے باور کروایا تھا. تم پریشان مت ہونا. خرم ساکت کھڑی عرش سے کہا اور پھر الٹے قدموں سے چلتا اسے دیکھتا ہوا دروازے سے باہر چلا گیا. پیچھے اس کی آنکھوں سے نمی سی چھلکنے لگی تھی. اسے اس کی محبت پر کوئی شک نہ تھا, وہ تو بس حالات سے ڈرتی تھی. مومنا جلے پیر کی بلی بنے سارے کمرے کا چکر لگا رہی تھی جب پارس کو روم میں آتا دیکھ کر رکی اور غصے سے اس کی طرف پڑی. پہلی فرصت میں یہ ڈیوٹی کسی اور کو دو, مجھے بالکل بھی گوارا نہیں تم ڈیوٹی کے بہانے لڑکیوں کو کھانا کھلاتے پھرو. مومنا نے اس کا کالر کھینچتے ہوئے اسے اپنے پاس کرتے ہوئے روب سے کہا. پارس نے حیرت سے اپنی نڈر بیوی کو دیکھا اور پھر سر ہلاتے ہوئے اپنی طرف دیکھتی مومی کو کھینچ کر اپنے اور قریب کیا. مومی جو اسے غصے سے دیکھ رہی تھی, پارس کے کھینچنے پر, اس کے اتنے قریب آنے پر اسے ڈھنگ سے گھور بھی نہ سکی. مومنا بھی ہونٹ کھولنے ہی والی تھی جب پارس نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی. ہوٹل کیوں گئی تھی؟ پارس نے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر کستے ہوئے ہولے سے پوچھا تھا. مومنا پہلے تو گھبرائی اور پھر سنبھلتے ہوئے بولی کہ کیا مطلب کیوں گئی تھی؟ بھوک لگی تھی اس لیے گئی تھی.
مومنا نے پل پل اپنے گرد گشتے حصار سے پریشان ہوتے ہوئے کہا، تو میری جان راستے میں بہت اچھے اچھے ریسٹورانٹ آتے ہیں، پھر ایک درمیانے ہوٹل میں جانے کی خاص وجہ؟ پارس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمے سے لہجے میں پوچھا۔ مومنا کا تو حیرت کے مارے منہ ہی کھل سکا تھا پورا کا پورا۔ وہ اسے جتنا سیدھا سمجھتی تھی وہ اتنا سیدھا نہیں تھا، یہ اسے ابھی ابھی ریئلائز ہوا تھا۔ مومنا، I'm waiting for your answer۔ پارس نے اس کا کھلا ہوا منہ بند کرتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے بھوک ہی تب محسوس ہوئی تھی نا۔ مومنا نے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے مصنوعی مسکان سے جو بھی منہ میں آیا وہ بول دیا۔ ٹھیک، اب میری بیوی جھوٹ تو بولے گی نہیں۔ ہاں میں تم سے جھوٹ تھوڑی نہ بولوں گی، مومنا نے جلدی سے کہا۔ پارس نے سر ہلا کر اسے چھوڑا۔ مومنا جو آزاد ہونے پر ابھی کھل کر سانس ہی نہ لے پائی تھی کہ پارس نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر اس کے چہرے پر جھکا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ مومنا بکلا کر اس سے پوچھا جو سرد سی نظروں سے اسے دیکھتا بالکل اپنا چہرہ اس کے چہرے کے پاس لے گیا تھا۔ مومنا، تم اس ہوٹل میں کیا کرنے گئی تھی؟ پارس نے سلگتی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی گردن میں پیچھے سے ڈالتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے سامنے کیا۔ مومنا کے چہرے پر چھوٹے چھوٹے پسینے کے ذرات چمکنے لگے تھے اس کی اتنی قدرت پر۔ مومنا، پارس نے تنبیہ لہجے میں سے پکارا۔ بتاتی ہوں، مومنا نے روحان سی آواز میں کہا۔ I'm waiting۔ پارس نے اسے چپ دیکھ کر اسے یاد دلایا۔ وہ کل، مومنا نے اٹکتے اسے ساری بات بتا دی۔ پارس نے لب بھینچ کر اپنی معصوم سی بیوی کو دیکھا جو انجانے میں اپنا اور کتنا بڑا نقصان کر چکی ہوتی۔ وہ تو شکر تھا اللہ کا کہ وہ بھی وہاں پہنچ گیا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ مومنا نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا جو لب بھینچے کسی گہری سوچ میں تھا۔ تم جانتی ہو تمہاری اس بے وقوفی سے تمہیں کتنا نقصان ہو سکتا تھا؟ پارس اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے غصے سے پوچھا تھا۔ مومنا نے حیرت سے اسے دیکھا جو سرخ چہرے سے اسے سلگتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس بارے میں تم مجھے بتاتی تو ہم اسے پکڑ سکتے تھے، لیکن تمہیں ہمیشہ سے اپنی ہی مرضی کرنے کی عادت جو ہے۔ پارس نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے سے کہا۔ نمبر دو جس سے کال آئی تھی۔ پارس نے سرخ چہرہ لیے مٹھی بیٹھی مومی سے کہا۔ مومی نے لب بھیج کر اسے دیکھا اور پھر کھڑی ہوئی، موبائل پکڑا، اس میں سے نمبر نکال کر موبائل اس کے ہاتھ پر رکھتی واش روم میں بند ہو گئی۔ پارس نے لب بھینچ کر بند دروازے کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا اس سے کچھ زیادہ ہی غصہ کر دیا تھا اس پر، لیکن یہ اس لیے کہ وہ نیکسٹ ٹائم کوئی بے وقوفی نہ کرے۔ ابھی ابھی وہ ریان بیچارے کی بھی اچھی خاصی کلاس لے کر آیا تھا۔ عدیل، ایک نمبر بھیج رہا ہوں، اس بارے میں ساری انفارمیشن نکال کر مجھے بھیجو۔ پارس نے کہہ کر فون بند کیا اور پھر باہر چلا گیا۔ رات کے کسی وقت پارس روم میں آیا۔ مومنا، پارس نے خالی کمرے کو دیکھ کر اسے آواز لگائی۔ پارس نے پہلے واش روم اور پھر اسٹڈی روم دیکھ لی، لیکن مومنا سے کہیں نہیں دکھی۔ اف، اب کہاں چلے گی یہ جذباتی لڑکی؟ پارس خود سے بڑبڑا کر باہر نکلا۔ اسے پتا تھا وہ حویلی میں ہی ہے کیونکہ باہر کھڑے باڈی گارڈ اسے ہرگز باہر نہ جان دیتے۔ مومنا، پارس نے پھر سے اسے آواز لگائی، لیکن وہ پھر ایک ٹک ٹک کی آواز پہ چونکا۔ سارا گھر اس وقت سائیں سائیں کر رہا تھا تو پھر یہ آواز پارس باہر سے آتی آواز کی طرف لپکا جہاں مومنا دی بلیک بیلٹ بال کو کک پہ کک مارتے ہوئے کھیل رہی تھی۔ پسینہ دور سے بھی اس کے چہرے سے چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اف، یہ لڑکی کب بڑی ہوگی؟ پارس نے کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھا جو بالوں کا چھوٹا سا جوڑا بنائے فٹ بال کے ساتھ ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی تھی۔ پارس آگے بڑھا اور اچھلتے ہوئے بال کو اپنی گرفت میں لیا۔ مومنا نے غصے سے بال کو پکڑتے ہوئے پارس کو دیکھا۔ پارس نے بال کو دور پھینکا اور اسے اپنے قریب کر کے ننھی ننھی پسینے کی بوندوں کو اپنے ہتھیلی سے صاف کیا۔ مومنا خاموش کھڑی بنا کوئی ریئیکٹ کیے بس اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ آئی ایم سوری، پارس نے دھیمی سی آواز میں کہہ کر اس کے بکھرے گھنگریالے بالوں کو اپنی ہتھیلی سے سنوارا۔ مومنا پلیز، ایسی لاپرواہی سے کام لینا تمہاری جان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ آئندہ کوئی بھی کام ہو مجھے بتائے بنا مت کرنا۔ پارس نے خاموش کھڑی مومی کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہا۔ مومنا نے غصے سے کھینچ کر مکہ اس کے سینے پہ مارا۔ اف والا لڑکی، ہاتھ ہے یا ہتھوڑا؟ پارس نے مصنوعی کراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ اب اگر مجھے ڈانٹا تو اگلی بار مکہ سیدھا منہ پر آئے گا۔ مومنا نے دھمکی دی۔ نہیں ڈانٹوں گا، لیکن تم کوئی الٹا سیدھا کام نہیں کرو گی۔ پارس نے وارننگ دی۔ مومی جواباً برا سا منہ بنا کے رہ گئی۔ اب کمرے میں چلیں؟ پارس نے ہلکی سی مسکان سے پوچھا۔ میں تھک گئی ہوں، مومنا نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا تو پھر کیا کیا جائے؟ پارس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے اٹھا کر کمرے میں لے کے جاؤ، اور کیا؟
مومنا نے لاڈ سے بچوں جیسے انداز میں سے کہا۔ سوری یار، تم بہت بھاری ہو، پارس نے شرارت سے کہتے ہوئے اس کے متناسب سراپے پر طنز کیا۔ مومنا غصے سے اندر کی طرف بڑھی جب پارس نے اسے کلائی سے کھینچ کر اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ اتارو مجھے، میں بھاری ہوں نا تمہارے نازک بازوں کے لیے، کہیں ٹوٹ نہ جائے، مومنا نے منہ بناتے ہوئے طنز سے کہا۔ ڈونٹ وری، میں آرٹیفیشل لگوا لوں گا، پارس نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مسکراتی آواز میں کہا۔ مومنا جواباً اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ پیچھے آزگل نے بڑی سلگتی ہوئی نگاہوں سے دونوں کو دیکھا تھا۔ صرف کچھ دن تک تم دونوں کا ساتھ ہے، بہت ہو گیا مومنا بی بی، اب تم اوپر جانے کی تیاری کر لو، آزگل نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا تھا، پھر انگلیوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے روم کی طرف بھاگ گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مومنا نے سیڑھیوں سے اترتے حیرانی سے سب ملازم کو سجاوٹ کرتے دیکھ پوچھا تھا۔ جی شادی میں 4 دن رہ گئے ہیں تو اسی لیے گھر کی سجاوٹ وغیرہ کر رہے ہیں، ایک ملازم نے اس کے سوال پر کہا اور دوبارہ کام میں جٹ گیا۔ کون کروا رہا ہے یہ سب؟ مومنا نے سپاٹ سی آواز میں اس سے پوچھا۔ فوزیہ بیگم کروا رہی ہیں جی یہ سب سجاوٹ وغیرہ، اب کی دفعہ کہہ کر وہ دوسری طرف چلا گیا۔ مومنا نے نقصد سے تیار سیڑھیاں اترتے ہوئے پارس کو تیکھی نظروں سے دیکھا۔ تم جانتے تھے اس بارے میں؟ مومنا نے گھر کی ہوتی ہوئی سجاوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سے پوچھا۔ ہاں جانتا ہوں، پارس نے سامنے سے آتی ہوئی آزگل کو دیکھ کر کہا۔ مومنا نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے دل میں ہزاروں گالیوں سے نوازا تھا۔ کسی بھول میں مت رہنا کہ دوسری شادی کر لو گے، اور مومنا دی بلیک بیلٹ چپ چاپ دیکھتی رہے گی، وہ تماشا لگاؤں گی کہ صدیاں یاد رکھیں گی تمہاری یہ سو کالڈ حویلی، مومنا غصے سے کہہ کر سامنے سے آتی آس کو کندھے سے دھکا مارتی کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ آس سے کندھے کو پکڑ کر پلٹ کر گھور کر اس کی پشت کو دیکھا تھا اور پھر ہلکا سا مسکراتے ہوئے پارس کو جو اپنی بیوی کو مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آس گل کھول کے رہ گئی تھی۔ مومی میں سوچ بھی نہیں سکتی وہ ایسا نکلے گا، کرن نے سپاٹ سی آواز میں مومی سے کہا۔ ایک بار مل جائے ایسا حال کروں گی کہ یاد رکھے گا وہ، مومنا نے دانت پیستے ہوئے خضر کو کوسا۔ چھوڑو مومی، مجھے اب اسے کوئی واسطہ نہیں رکھنا جو ارحم کی اتنی سی دھمکی پر ڈر گیا، وہ زندگی کے سفر میں کیسا میرے ساتھ چل سکتا تھا؟ مومی میں اب وہی کروں گی جو ابو چاہتے ہیں۔ ایک اور بات سمجھ گئی ہوں، والدین ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے بہتر ہی چاہتے ہیں، کرن نے مطمئن سی آواز میں مومی کو ٹھنڈا کیا تھا۔ شکر ہے تمہیں سمجھ تو آیا، اچھا چھوڑو کتنے دن رہ گئے ہیں تمہاری شادی کو؟ مومنا کھڑکی میں کھڑی ادھر ادھر دیکھتی ہوئی کرن سے بولی۔ 11 دن، کرن نے سپاٹ سی آواز میں کہہ کر فون بند کر دیا۔ مومنا نے پریشانی سے موبائل کان سے ہٹا کر باہر اب غور سے دیکھا جہاں پارس بلیک سوٹ میں کندھوں پر براؤن شال رکھے خیام سے کوئی بات کر رہا تھا۔ یہ لنگو سے کیا بات کر رہا ہے؟ ابھی دیکھتی ہوں جا کر، وہ کہہ کر جلدی سے سیڑھیوں کی طرف دوڑی اور باہر گارڈن میں آ رکی جہاں اب پارس اکیلا ہی کھڑا تھا اور اب کسی کو فون ملا رہا تھا۔ یہ تم خیام سے کیا بات کر رہے تھے؟ مومنا نے اس کے سامنے آ کر رکتے ہوئے پوچھا۔ دیکھو اگر تم اسے ہونے والا سالہ سمجھ کر پروٹوکول دے رہے ہو نا تو کوئی ضرورت نہیں ہے دینے کی، کیونکہ میں تمہاری شادی اس آج سے تو ہرگز نہیں ہونے دوں گی، مومنا نے تیکھی نظروں میں سے دیکھتے ہوئے جتایا۔ مطلب کیا کرو گی تم؟ صرف 4 دن ہی تو رہ گئے ہیں شادی میں۔ پارس نے ہلکی سی مسکان سے تپایا۔ کر لوں گی کچھ نہ کچھ، مومنا نے اسے گھورتے کہا اور پھر پیٹ پٹکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ پاگل، پارس نے ہلکی سی مسکان سے کہہ کر سر جھٹکا اور ضروری کام کے لیے اپنی دوست کو کال ملائی۔ ارے واہ، کہاں سے میک اپ کروایا ہے تم نے؟ مومنا نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ریان کو دیکھ کر اپنی ہنسی روکتے ہوئے سے پوچھا جو سرخ ہوئے منہ سے دودھ پی رہا تھا۔ کیوں کروانا ہے آپ نے؟ اگر کروانا ہے تو میں بھائی سے کہہ دیتا ہوں، وہ آپ کا بھی بہت اچھے سے کر دیں گے میک اپ۔ ریان نے تپے تپے لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے تنزیہ کہا۔ نہیں یہ مجھ پر سوٹ نہیں کرے گا، اور تمہیں ہی مبارک ہو ایسی بیوٹی۔ مومنا طنز کرتی ہوئی عرش کے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے وہ منہ بنائے دودھ کے گھونٹ پڑنے لگا اور دل میں مومی دی بلیک بیلٹ سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچنے لگا۔ آس گل بال کھولے ڈرائر سے انہیں سکھا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ آس نے دوپٹہ کندھوں پر ڈال کر یس کہا، پھر اندر آنے والی شخصیت کو آس نے حیرت سے دیکھا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا اتنے سالوں بعد تمہیں اپنے کمرے میں دیکھ کر، آس نے خوشی سے لبریز آواز پر قابو پاتے ہوئے پارس سے کہا۔ جواباً وہ ہلکا سا طنزیہ مسکرایا۔ تمہارے لیے ایک تحفہ لایا تھا، سوچا تمہیں خود جا کر دے دوں۔ پارس نے ایک سفید سا لفافہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے طنزیہ آواز میں کہا۔ کیا ہے یہ؟ آس نے پریشانی سے اس سے پوچھا۔ تمہارا سچ، پارس ٹھنڈے سے لہجے میں کہتا ہوا پلٹ گیا۔ پیچھے آس گل چھوٹا سا لفافہ فرش پر جا گرا تھا۔ واو، عرش آپی، آپ کے بال تو بہت بڑے اور پیارے ہیں، مومنا نے عرش سے کہا
जो मिरर के सामने खड़ी बालों में कंघी कर रही थी। अरे मेरे कहाँ बड़े हैं, कभी आज के बाल देखे हैं? खानदान की सब लड़कियों से बड़े हैं और खूबसूरत बाल हैं इसके। अर्श ने बालों की चोटी बनाते हुए इससे कहा, कोई नहीं, मेरे बाल भी पहले बहुत बड़े होते थे, मुझसे संभाले नहीं जाते तो मैंने कट कर दिए। मोमना ने अपने छोटे से बालों पर हाथ मारते हुए झूठ से काम लिया। अर्श हल्का से मुस्कुराए। वैसे भाई को लंबे बालों वाली लड़कियां पसंद है। क्या? मेरा मतलब हाँ मैं जानती हूँ, मोमना ने मुस्लिम हल्की सी मुस्कान से कहा। अरे यार तो बढ़ा लो ना, अर्श ने उठकर इसकी तरफ आते हुए कहा। नहीं, मुझे गर्मी लगती है। अंगूर खट्टे हैं, इस कहावत की मोमना को आज समझ आई थी। अर्श ने बहुत मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट जब्त, वरना मोमना के एक्सप्रेशन तो किसी को भी कहका लगाने पर मजबूर कर सकते थे। वैसे अर्श आपी, अगर बाल बढ़ाने हो तो क्या करना चाहिए? मेरा मतलब वैसे ही बालों पर क्या लगाना चाहिए, वैसे ही पूछ रही हूँ। मोमना ने मुंह बनाते हुए इसे पूछ ही लिया। अर्श ने मुस्कुराते हुए अपनी मासूम सी कजन प्लस भाभी को गले लगाया। बाबा हुजूर, ये मेरी तरफ के मेहमानों की लिस्ट है, आप खुद इनवाइट करते हैं। फौजिया ने रात की चाय पर बाबा हुजूर को एक बड़ी सी लिस्ट पकड़ाई। क्या जरूरत है इतने लोगों को बुलाने की, बस खानदान के लोग ही काफी हैं। बाबा हुजूर ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए संजीदगी से कहा। बाबा हुजूर ठीक ही कह रहे हैं फौजिया भाभी, इख्तिशाम साहब ने बाबा हुजूर की तायद की। मोमना ने गुस्से से पारस को देखा जो चाय का कप पकड़े मोबाइल में कुछ टाइपिंग करने में मशरूफ था, जैसे इसके बारे में नहीं किसी और के बारे में बात की जा रही हो। क्या मतलब है आप लोगों का? आजगुल मेरी इकलौती बेटी है, मैं इसकी शादी बहुत धूमधाम से करूंगी, ना कि सादगी से। और इख्तिशाम भाई, माना है कि आपके बेटे की दूसरी शादी है, लेकिन मेरी बेटी की तो पहली है ना? फौजिया ने मुंह बनाते हुए कहा। पारस पहली शादी वाली बात पर हल्का सा मुस्कुराया था। मोमना ने तीखी निगाहों से इसकी मुस्कुराहट को देखी और फिर रह न सकी। एक्सक्यूज मी, आप लोग मेरे शौहर की दूसरी शादी नहीं करवा सकते। पारस की मुस्कान में कोई फर्क न आया, वो चाय के सिप लेता हुआ मुस्कुरा रहा था। मोमना और तपी। ये तुम्हारे करने वाली बातें नहीं, इसलिए बेहतर होगा तुम चुप रहो, फौजिया ने तनक कर इससे कहा। क्यों? आप मेरे शौहर की दूसरी शादी करवाती फिरें और मैं एहतजाज भी ना करूं? अंदर जाओ तुम, बाबा हुजूर ने इसे घूरते हुए कहा, जो पैर पटकती हुई बाहर की तरफ चली गई। पीछे पारस से चाय का कप रखा और संजीदगी से इख्तिशाम साहब को देखा, जो चाय पीते हुए किसी गहरी सोच में मुब्तला थे। राधा हुजूर, फौजिया चची ठीक कह रही हैं, मेरी तो दूसरी शादी है, लेकिन इनकी बेटी की तो पहली है ना। पारस ने भी पहली पर खासा जोर दिया था, जिसे फौजिया बेगम पहलू बदल कर रह गई। फौजिया चची, आप जिसे चाहती हैं बुलाएं, मुझे कोई एतराज नहीं, पारस कहकर बाहर की तरफ चला गया। पीछे एक पल के लिए जामिद खामोशी छा गई थी, जिसे इख्तिशाम साहब ने ही तोड़ा। बाबा हुजूर, आपने बात की मोमना से? अभी ठीक वक्त नहीं आया बात करने का, शादी के बाद करेंगे। मलिक सफदर ने चाय का कप दोबारा उठाते हुए संजीदगी से कहा। इख्तिशाम साहब ने सर हिलाया, जबकि फौजिया बेगम पुरसोच नजरों से बाहर जाते हुए पारस की पुश्त को देख रही थी। मोमना हल्की हल्की बारिश में अर्श के साथ एंजॉय कर रही थी, जब खुरम की नजर खिलखिलाती हुई अर्श पर पड़ी। खुरम ने इसे इतने अरसे बाद इस तरह खिलखिलाते हुए देखा था। मोमना, तुम मुझे आज पकड़ कर तो दिखाओ तो मैं मानूं, अर्श ने अपने पीछे दौड़ती हुई मोमना से कहा और फिर जोर से सामने आते हुए खुरम से टकराई। अर्श ने बौखला कर टकराने वाले को देखा, जो इसे कंधों से थामे खड़ा संजीदगी से इसे देख रहा था। अर्श ने शर्मिंदगी से अपने हुलिये को देखा, भीगे हुए कपड़े और ऊपर से दुपट्टा भी कमर पर बांधा हुआ था। मम्मी ने शरारत से होंठ भेजकर दोनों को देखा। छोड़े मुझे, अर्श ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते बेबसी से कहा। जोर लगाकर छुड़ा ले, खुरम ने इसकी भीगी हुई लटों को कान के पीछे अड़सते हुए मायनी खजी से कहा। अर्श ने चौंक कर अपने चेहरे के गिर्द इसकी उंगलियों को तने हुए देखा और फिर बौखलाते हुए पलट कर पीछे की तरफ देखा, जहां मोमना साहिबा गायब थी। कोई नहीं है पीछे, खुरम ने मुस्कुराती हुए आवाज में इसकी नजरों का ताकुब करते हुए कहा, जिससे वो और ज्यादा बौखला गई थी। क्या मसला है, छोड़े मुझे, अर्श ने गुस्से से कहा। छोड़ भी दे, अब मुझे और कितनी देर पिलर के पीछे चुपना पड़ेगा। मोमना की पिलर के पीछे से आती आवाज पर वो दोनों सरद से एक दूसरे से अलग हुए थे। खुरम और अर्श ने पीछे की तरफ देखा, जहां वो दोनों हथेलियां होंठ पे रखे शरारती नजरों से दोनों को देख रही थी। खुरम ने इसे घूर कर देखा, जबकि अर्श शर्म से अंदर की तरफ भाग गई। सॉरी, लेकिन मैं अब कितनी देर तक छुपी रहती, मोमना ने इसे देखते हुए मुंह बनाकर कहा। खुरम ठंडी सांस भरते हुए इसके करीब आया, जब पारस इन्हें देखकर रुका था। जब मोमना की इसकी तरफ देखते हुए पारस पर नजर पड़ी। वैसे ब्लैक कलर ना किसी किसी पर जचता है, आप पर ये कलर बहुत सूट करता है। पारस ने सुलग कर अपनी तरफ देखा, वो भी तो ब्लैक कलर का सूट पहने हुए था, लेकिन मोमना बीबी ने इसकी तारीफ तो नहीं की थी। खुरम ने चौंक कर मिरर में से आते पारस के अक्स को देखकर सर हिलाया, और फिर बोला,
تم پر بھی پنک کلر اچھا لگتا ہے. سچی؟ مومنا نے مصنوعی ایکسائٹمنٹ سے پوچھا. بس پارس کی برداشت یہیں تک کی تھی. وہ اپنے قدموں کو ان تک پہنچنے سے روک نہ پایا. دادا حضور بلا رہے ہیں تمہیں. پارس نے ایک ایک لفظ چبا کر خرم سے کہا. خرم جواباً اسے گھور کر اندر کی طرف چلا گیا تھا. مومی بھی منہ بنائے اندر جانے ہی والی تھی جب پارس نے اس کی کلائی پکڑی. آپ کہاں جانی ہے میڈم؟ پارس نے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے طنزیہ پوچھا. اندر. مومنا نے خفگی سے جواب دیا. کیسا لگ رہا ہوں میں اس بلیک ڈریس میں؟ پارس نے اس کے چہرے کا اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا. مومنا کی آنکھوں میں شرارت ناچی. اچھے لگ رہے ہو لیکن خرم سے تھوڑے کم. مومنا نے شرارت سے کہا لیکن اگلے لمحے اسے حیرت میں ڈال گیا جب پارس نے اس کے بال مٹھی میں بھینچ کر اس کا چہرہ بالکل اپنے چہرے کے قریب کیا, اتنا کہ دونوں کے نقوش آپس میں ٹچ ہونے لگے تھے. اب بولو, کون وردی میں اور بلیک سوٹ میں زیادہ اچھا لگتا ہے؟ پارس نے سلگتی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا. وہ کیسے جواب دیتی؟ وہ تو کام کے رہ گئی تھی. اسے کیا پتا تھا یہ مذاق سے اتنا بھاری پڑے گا. مجھے جواب دو ڈیم اٹ, پارس نے غصے سے کہا. مومنا. پارس نے اسے تنبیہ لہجے میں پکارا. تو تم اچھے لگتے ہو, یونیفارم میں بھی اور بلیک سوٹ میں بھی. مومنا نے بکھلاتے ہوئے جلدی سے کہا تاکہ وہ اسے چھوڑے اور وہ سانس لے سکے. آئندہ مجھے کسی پنک کلر کے ڈریس میں نظر نہ آؤ. گو چینج دس ڈریس. پارس غصے سے کہہ کر باہر نکل گیا. پیچھے وہ ساکت سی کھڑی رہ گئی. اتنی شدت. مومنا بڑبڑا کے رہ گئی. ریان باہر گارڈن میں لیٹا اس سفید دوپٹے والی کے بارے میں سوچتا ہلکا ہلکا مسکرایا تھا. یار یہ میں اس کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہوں؟ یا وہ میرے دماغ پہ چپک گئی ہے؟ اف, میں بھی نہ. ریان ہلکی سی چت اپنے سر پر مارتا بڑبڑایا اور چونک کر اپنی طرف آتی آئے گل کو دیکھا. کیا سوچا جا رہا ہے یوں اکیلے اکیلے؟ وہ اس کے ساتھ والی چیئر پہ بیٹھی ریان سے بولی. تمہارے بارے میں تو بالکل نہیں. ریان طنز کرتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھا. جانتی ہوں, آئے گل نے دانت پستے ہوئے کہا. تو پھر کیوں پوچھ رہی ہو؟ ریان نے چوئنگم کا بڑا سا ببل پھوڑتے ہوئے لاپرواہی سے کہا. مت جو ماری گئی تھی میری, اس لیے پوچھ لیا تم سے. آئے گل غصے سے کہتی ہوئی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی. ریان نے سر جھٹکتے ہوئے ابھی آنکھیں بند کی ہی تھی جب وہی براؤن آنکھیں چھم سے اس کے سامنے آئی. ارے یار اب یہ کیا نئی مصیبت ہے؟ ریان نے آنکھیں کھولتے ہوئے خود سے غصے سے کہا تھا اور پھر سامنے سے آتے اپنے خوبرو سے بھائی کو دیکھا جو بلوٹوتھ کان سے لگائے کسی سے باتیں کرتا ہوا ادھر ہی چلا رہا تھا. ریان نے جلدی سے منہ سے چوئنگم نکال کر باہر پھینکی کیونکہ پارس کو چوئنگم چبانے والے سخت زہر لگتے تھے. بھائی میں آپ سے سخت ناراض ہوں, ریان نے چیئر پر بیٹھتے ہوئے پارس سے کہا. کیوں؟ پارس نے کسی کو میسج کرتے ہوئے مصروف انداز میں پوچھا. آپ نے اپنی بیوی کی وجہ سے اپنے چھوٹے سے پیارے سے بھائی کو پیٹا. ریان نے مصنوعی دکھ چہرے پر ظاہر کیا. بیوی بھی وہ جو صبح میرے چہرے کو دیکھ دیکھ کر ہنس رہی تھی. ریان نے ایک اور شکایت میں اضافہ کیا. نوٹنکی بند کرو اور جاؤ میتھ کی بکس نکالو اور مومنا سے بھی کہو وہ بھی اپنی پورے کورس کی بکس نکالے. آج سے میں روز 1 گھنٹہ تم دونوں کو پڑھاؤں گا. کیا؟ ریان نے صدمے سے پوچھا کیونکہ پارس پڑھائی کے معاملے میں کافی سخت تھا. بھائی میں چھٹیاں انجوائے کرنے آیا ہوں, مار کھانے نہیں. ریان نے صدمے سے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے لیے سٹینڈ لیا. کوئی فضول بات نہیں سنوں گا, جو کہا ہے وہ کرو ورنہ. پارس نے موبائل سے نظریں ہٹاتے ہوئے اسے ریلیکس سے انداز پر دھمکی دی. جا رہا ہوں تھانے دار صاحب. ریان دانت پستا ہوا تھانے دار پر زور دیتا ہوا غصے سے اندر چلا گیا. پیچھے پارس کے چہرے پر ہلکی سی مسکان چمکی اور پھر سر جھٹکتے ہوئے ضروری رپلائی کرنے لگا. مومنا منہ بنائے پہننے کے لیے کپڑے دیکھ رہی تھی جب پارس روم میں آیا. حیرت سے وہ رک گیا تھا کیونکہ مومی بیوی نے بالوں پر بڑھ کر سرسوں کا تیل لگایا ہوا تھا جو بالوں سے بہ کر گردن تک آ رہا تھا اور خود بھی ناک منہ سکیڑے شرٹ اپنے ساتھ لگا کر مرر میں دیکھ رہی تھی. مائی گڈنس. پارس کے کہنے پر مومی جلدی سے اس کی طرف پلٹی اور پھر صبح کے ہوئے حادثے کی وجہ سے اس نے نظر چرائی. مومنا بالوں پر کیا لگایا ہوا ہے تم نے؟ پارس نے پریشانی سے سب پوچھا. نورنگا تیل ارشاپی نے بنا کر دیا ہے. مومنا نے دوسری شرٹ اٹھاتے ہوئے سے جواب دیا. کیوں؟ پارس نے حیرت سے پوچھا. کیوں کا کیا مطلب؟ مجھے اب اپنے بال بڑھانے ہیں تو اس لیے لگایا ہے. مومنا نے منہ بناتے ہوئے سے جواب دیا. اور اب بال کیوں بڑھانے ہیں؟ پارس نے کبر سے اپنی شرٹ نکالتے ہوئے اس سے پوچھا. مومنا تب کے رہ گئی. وہ اس کے لیے بال بڑھا رہی تھی اور وہ تھا کہ پوچھ رہا تھا کہ کیوں بال بڑھانے ہیں. چھوٹے بھی اپنی مرضی سے رکھے تھے, بڑے بھی اپنی مرضی پر ہی رکھوں گی, کسی کے لیے نہیں رکھ رہی میں. مومنا غصے سے کہتی بلکہ اسے سناتی ہوئی واش روم میں اس سے پہلے چلی گئی. پیچھے وہ حیرت سے کھڑا رہ گیا کہ میڈم کو غصہ کیوں آیا تھا. آج وہ سیڑھیوں پر چپ چاپ سی بیٹھی ہوئی تھی جب خرم اس کے پاس آ کر رکا. آج کیا بات ہے, اس طرح خاموش کیوں بیٹھی ہو؟
خرم نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ آزگل نے سنجیدگی سے دیکھا اور پھر بولی، بھائی آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ آزگل نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ایک بھائی کو اپنی بہن سے جتنی محبت ہوتی ہے اس سے تھوڑی سی زیادہ۔ خرم نے اس کی سلکی بال پکڑتے ہوئے لاڈ سے کہا۔ تو بھائی اگر آپ کی بہن کے ساتھ کچھ برا ہو تو چپ مت رہیے گا۔ آزگل طنز کہتی ہوئی خرم کو سوچ چھوڑ کر اندر کی طرف چلی گئی تھی۔ خرم آ کر کھانا کھانے۔ عرش نے سوچ میں ڈوبے دیکھ کر اس کا بازو ہلا کر متوجہ کیا تھا۔ خرم نے چونک کر اپنی شریک حیات کو دیکھا جو کہ اس کی زندگی میں تھی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ عرش نے اسے اپنی طرف محویت سے دیکھتے ہوئے ہلکی سی شرمیلی مسکان سے پوچھا۔ کچھ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، اصل میں ابھی اپنے کلائنٹ کے ساتھ ڈنر کر کے آیا ہوں، سو تم لوگ کھا لو۔ خرم نے اس کے گلے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے کہا اور پھر دل کے کہنے پر ہلکا سا اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹوں سے چھوتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے عرش نے پریشانی سے اس کی پشت کو دیکھا۔ یہ اتنے الجھے ہوئے کیوں لگ رہے ہیں؟ عرش پریشانی سے خود سے کہتی ہوئی اندر ہال میں آئی تھی جہاں سب اپنی اپنی چیئر سنبھالے کھانا کھانا شروع ہو چکے تھے۔ مومنا، کل سے ایک وقت کا کھانا تم اور آزگل بنائیں گے، بابا حضور نے بریانی کے بڑے چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے مومی سے کہا، جس نے ناک سکیڑ کر بابا حضور کو دیکھا۔ سوری لیکن مجھے صرف کھانا کھانا آتا ہے، بنانا نہیں، مجھ سے نہیں ہوتے یہ گھریلو کام۔ مومنا نے پہلے سے زیادہ بڑھ کر چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، جس پر بابا حضور، فوزیہ بیگم اور آزگل نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ یہاں سب باری باری کھانا بناتے ہیں، مفت میں کسی کو کھانا نہیں ملتا۔ آزگل نے کہا، میری بیوی کو یہ سب نہیں کرنا آتا اور نہ ہی وہ بنائے گی۔ وردی میں ملبوس باہر سے آتے پارس نے ساری بات سن کر ٹھنڈے لہجے میں کہا تھا۔ مومنا کے چہرے پر سو واٹ کی روشنی چمکی تھی۔ وہ جو اکیلی تھی اب وہ اکیلی نہیں تھی، بلکہ اس کے ہر قدم میں اس کا محافظ اب اس کے ساتھ تھا۔ اس گھر میں باری باری سب کھانا بناتے ہیں، وہ سیکھے گی تو بنانا آئے گا نا، بچی تو نہیں ہے تمہاری بیوی۔ فوزیہ بیگم نے تنک کر پارس کو گھورتے ہوئے کہا، اتنی بڑی بھی نہیں ہوں میں، آپ کی بیٹی سے تو پورے 4 سال چھوٹی ہوں۔ مومنا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اب سب کھانا چھوڑ کر مومنا اور پارس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ارے جھوٹ تو مت بولو، میری بیٹی تم سے کچھ 6 مہینے چھوٹی ہی ہے۔ آزگل نے بھی تصدیق میں سر ہلایا۔ عائشہ بیگم نے ٹھنڈی سانس خارج کی اور عرش نے تو باقاعدہ منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی مسکراہٹ دب کی۔ مومنا تو اتنے بڑے جھوٹ پر صرف آنکھیں سکیڑے انہیں گھور کے رہ گئی تھی۔ فوزیہ چچی، میری بیوی اگر 100 سال کی بھی ہو تو میرے لیے میٹر نہیں کرتا، اس کا جب دل کرے گا وہ سیکھ لے گی، ادروائز میری بیوی کو کوئی کوکنگ کے لیے پریشرائز نہ کرے۔ پارس سنجیدگی سے کہہ کر آگے بڑھا۔ مومنا، 1 کپ چائے بنا کے لاؤ، خود بنانا۔ مومنا جو ابھی پوری طرح خوش بھی نہ ہو پائی تھی، پارس کے آرڈر پہ حیران رہ گئی۔ پہلے تو کہہ رہا تھا میری بیوی کو کوکنگ کے لیے فورس نہ کرے اور اب خود ہی چائے کا آرڈر دے کے گئے ہیں نواب صاحب۔ مومنا نے کلس کو سوچا اور پھر سب کو دیکھا۔ عرش اور عائشہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی تو آزگل اور فوزیہ سے تیکھی نظروں سے گھورتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جبکہ بابا حضور چائے پیتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ مومنا بھابھی بنا بھی دیں چائے بھائی کے لیے، بھائی کو دیری پسند نہیں، ریان نے منہ بگاڑتے ہوئے بیٹھی مومنا سے شرارتی لہجے میں کہا۔ مومنا جوابت دانت پستے ہوئے اٹھی اور مرے مرے قدموں سے کچن کی طرف بڑھی۔ کاموں سے تو اس کی ویسی ہی جان جاتی تھی۔ ایک بار تو میں اپنے نانوں سے ملوں نا، پھر تمہاری ایک ایک شکایت لگاؤں گی بچوں۔ مومنا نے منہ بناتے ہوئے دل میں سوچا۔ ڈیڈ، آپ نے کہا تھا پارس سے شادی کرواؤں گا، وہ ہاتھوں سے نکلا، آپ نے کہا ریان پر توجہ دو، لیکن ریان ہر باری میری بےعزتی کر دیتا ہے۔ اسے غصے سے اپنے ڈیڈ سے اس کی شکایت کی۔ تم اپنی کوشش جاری رکھو، کب تک وہ تم سے بچے گا؟ ڈیڈ نے فائل بند کرتے ہوئے اس کے سوال پر کہا۔ ڈیڈ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ پارس مجھے مل جائے، باقی سب منہ دیکھتے رہ جائیں؟ پہلے کتنی بار میں اور تم کوشش کر تو چکے ہیں، وہ ہاتھ آنے والا نہیں، تم صرف ریان پر توجہ دو۔ ڈیڈ نے اسے دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا، جس پر وہ برا سا منہ بنا کے رہ گئی تھی۔ یہ کوسچن حل کیا ہے تم نے؟ پارس نے نوٹ بک ریان کے آگے پٹکتے ہوئے اسے غصے سے پوچھا۔ بھائی یہ مشکل تھا، ریان نے روحانسی آواز میں کہا۔ مشکل تھا تو سمجھایا بھی تھا میں نے۔ تبھی مومی چائے کا کپ پکڑے منہ بناتے ہوئے حاضر ہوئی۔ یہ رہی تمہاری چائے۔ مومنا نے اس کے آگے چائے کا کپ کرتے ہوئے چبا چبا کر بولا۔ پارس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ آدھے گھنٹے میں کون سی چائے بنتی ہے؟ پارس نے تھوڑی پر ہاتھ رکھتے آئی برو اچکاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ریان نے مسکرا کر مومی کو دیکھا جو غصے سے سرخ چہرہ لیے پارس کو گھور رہی تھی۔ میں بناتی ہوں آدھے گھنٹے میں، مومنا نے غصے سے کہا۔ مومی دی بلیک بیلٹ سے تو یہی امید کی جا سکتی ہے، پارس نے چائے کا کپ ٹرے سے اٹھاتے ہوئے مسکراتی آواز میں کہا۔ تم بھی اپنی بکس لے آؤ، پارس نے چائے کو غور سے دیکھتے ہوئے اس سے کہا، جو اسے اگنور کیے ناک چڑھائے بیڈ پر چڑھ کے بیٹھ گئی تھی۔
یہ کیا ہے؟ ریان نے پارس کے ہاتھ میں پکڑے چائے کے کپ کے اندر دیکھتے ہوئے حیرانی سے پوچھا، جو چائے کم اور جوشاندہ زیادہ نظر آ رہا تھا۔ پارس نے اسے گھونٹتے ہوئے چائے کا گھونٹ لیا، جس میں نہ تو چینی تھی نہ ہی پتی تھی۔ تمہیں بنانی آتی ہے جائے جو میرے کام میں کیڑے نکال رہے ہو؟ ہاں ہاں ہاں، بنانی نہیں آتی تو پینی تو آتی ہے نا؟ ریان نے طنزیہ مسکراتے ہوئے اس سے کہا۔ تم ذرا باہر ملو مجھے، پھر بتاتی ہوں میں تمہیں۔ مومنہ نے منہ بناتے ہوئے ریان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھمکی دی، جسے ریان نے مسکراتے ہوئے قبول کیا۔ پارس نے دونوں کو دیکھ کر سر جھٹکا اور چائے کے کپ کو زبردستی خالی کیا، جبکہ ریان نے حیرت سے اپنے نخریلے بھائی کو چائے پیتے ہوئے دیکھا، ورنہ وہ تو کھانے پینے کے معاملے میں بہت چوسی تھا۔ محبت بنا اچھے بل انسان کو نکما سا بنا دیتی ہے، ریان نے تھوڑی پر انگلی رکھتے ہوئے اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ مومی اب بال دھو بھی لو یار، یہ نہ ہو بھائی سے کہیں مجھے ہی جوتے پڑ جائیں۔ عرش نے چوری چھپے پچھلے گارڈن میں ریان کے ساتھ فٹ بال کھیلتی مومی سے کہا۔ ارے یار زیادہ دیر لگے رہے گا تو بال زیادہ لمبے ہو جائیں گے نا، مومی نے بال کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہا۔ عرش مسکرائی۔ اف مومی تم کتنی کیوٹ ہو۔ عرش نے محبت سے اس کے چھوٹے سے جوڑے کو دیکھ کر کہا۔ ارے تو کیوٹ کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تو ہوں میں، مومنہ نے کمر پر ہاتھ رکھتے اٹکتے ہوئے سانس سے کہا۔ اچھا بابا، کیوٹ ہونے کے ساتھ ساتھ پیاری بھی ہو، اب خوش؟ عرش نے سیڑھیوں سے اٹھتے ہوئے کہا۔ مومنہ نے بال کو کک مارتے ہوئے سر ہلایا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پارس سے سیڑھیوں پر کھڑے ہوتے دونوں سے سنجیدگی سے پوچھا۔ مومنہ نے اسے نہیں دیکھا تھا، بال کو زور سے کک ماری جو سیدھا اڑتی ہوئی پارس تک آئی۔ پارس نے سرحد سے اسے کیچ کر لیا۔ عرش نے بکلاتے ہوئے اپنے بھائی کو دیکھا۔ میں آتی ہوں، عرش کہہ کر اندر چلی گئی۔ مومنہ نے ہونٹ بھنچ کر اسے دیکھا۔ پارس سنجیدگی سے چلتا اس تک آیا اور بال اس کی طرف پھینکی، جسے اس نے مہارت سے پکڑ لیا۔ پارس وردی میں ملبوس تھا، پہلے نیچے جھک کر اپنے بھاری شوز اتارے اور پھر شرٹ کو پینٹ سے نکالا۔ مومنہ حیرت سے اپنے شوہر کے کارنامے دیکھ رہی تھی۔ ہو جائے ایک گیم؟ پارس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا؟ مومنہ کو 400 واٹ کا جھٹکا لگا۔ پہلی باری تمہاری، پارس نے سیریس سے موڈ میں کہا۔ تم ہار جاؤ گے، مجھ سے بہتر کوئی نہیں کھیل سکتا، مومنہ نے فقیہ لہجے میں گردن اکڑاتے ہوئے کہا۔ چلو دیکھتے ہیں، پارس نے مسکراتی آواز میں کہا۔ مومی گیند اچھالتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی تھی، وہ کک پر کک مارتی بھاگتی جا رہی تھی، گول کرنے جب پارس نے پھرتی سے گیند کو روکا تھا۔ مومنہ نے کھلے ہوئے منہ سے اپنے ہینڈسم سے شوہر کو وردی میں مہارت سے کھیلتے دیکھا۔ مومنہ بھی اس کے پیچھے بھاگی، لیکن وہ اسے بالکل بھی بال تک نہیں آنے دے رہا تھا۔ مومنہ ہانپتی ہوئی اپنے چالاک شوہر کو کوس کے رہ گئی تھی، جو ہر کام میں مہارت رکھتا تھا۔ مومنہ اب رک گئی تھی اور وہ اسے جنون سے کھیلتا دیکھنے لگی، البتہ مومی بی بی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ بھائی فٹ بال پلیئر کے چیمپئن تھے اپنے زمانے میں، ریان نے مومنہ کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کی انفو میں اضافہ کیا۔ سچ؟ مومنہ نے حیرانی سے پوچھا۔ بالکل سچ، اور پھر پلٹ کر اندر کی طرف چلا گیا۔ مومی نے اس کی شرٹ کو دیکھا جو پسینے سے تر ہو گئی تھی۔ پارس اب اس کی طرف آ رہا تھا، بھیگے سلکی بال ماتھے پر بکھرے تھے، وہ اس کے بہت پاس آ رکا تھا۔ مومنہ نے حیرانی سے اس کے بھیگے نقوش کو دیکھا، اس کا دل سینے میں پھڑپڑا کے رہ گیا تھا۔ تھک گئی کیا؟ پارس نے دھیمی سی آواز میں سے پوچھا۔ مومنہ کچھ نہ بول پائی، بس اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی۔ پارس اس کی محویت پر ہلکا سا ہنسا، پھر اس کے گلے میں لٹکے چھوٹے سے اسکارف کو پکڑا۔ اسے دیکھتے ہوئے ہولے ہولے سے اس کے اسکارف سے اپنا چہرہ خشک کیا اور پھر اسے کھینچ کر اپنے نزدیک کیا۔ مومی کچی ڈور سے بندھی اس تک کھینچتی چلی گئی۔ شاور لینے کا ارادہ ہے یا نہیں، یا اپنے بالوں سے بہتے تیل سے میرا بستر رنگنے کا ارادہ ہے؟ پارس نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکراتے ہوئے گمبھیر آواز میں پوچھا تھا۔ مومنہ جو اس کے کچھ اور سننے کی خواہش مند تھی، پارس کی الٹی بات پر زور سے دھکا مارتی ہوئی پیچھے ہوئی۔ ہاں، اسی تیل سے تمہارا بستر خراب کروں گی، پہلے شاور لینا تھا پر اب نہیں لوں گی، مومنہ غصے سے کہتی ہوئی پلٹ گئی تھی۔ ہا ہا ہا، مومنہ کے کانوں میں اس کی کہکی کی آواز آئی، دور تک آئی تھی۔ پارس بال کو کک مارتا ہوا اندر کی طرف بڑھا تھا۔ ہاں، البتہ ہونٹوں پر ایک مستقل سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔